بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و آل محمد و آل۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہوں جناب اتفاق صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے مومنین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات کرنے کا استقبال کیجیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔ ایک مطلب شندہ شاہ یہ معجزہ دوبارہ دکھایا نہ جائے گا، یہ معجزہ دوبارہ دکھایا نہ جائے گا، قرآن سر کٹا کے سنایا نہ جائے گا۔ یہ معجزہ دوبارہ دکھایا نہ جائے گا، قرآن سر کٹا کے سنایا نہ جائے گا۔ شعر سماعت کریں کہ تخلیق کے قلم سے یہ توحید نے کہا، تخلیق کے قلم سے یہ توحید نے کہا، اب دوسرا حسین بنایا نہ جائے گا۔ تخلیق کے قلم سے یہ توحید نے کہا، اب دوسرا حسین بنایا نہ جائے گا۔ وعدہ نبھانے والوں کی لمبی قطار ہے،
وعدہ نبھانے والوں کی لمبی قطار ہے، لیکن حسین سا کوئی پایا نہ جائے گا، لیکن حسین سا کوئی پایا نہ جائے گا۔ شعر دیکھیں کہ اترا جو راہوار سے تیروں پر رک گیا، اترا جو راہوار سے تیروں پر رک گیا، قرآن تو زمین پر رکھا نہ جائے گا، قرآن تو زمین پر رکھا نہ جائے گا۔ اترا جو راہوار سے تیروں پر رک گیا، قرآن تو زمین پر رکھا نہ جائے گا۔ آنکھوں کا احترام تو اشک عزا سے ہے، آنکھوں کا احترام تو اشک عزا سے ہے، سرما لگا کے ان کو سجایا نہ جائے گا، سرما لگا کے ان کو سجایا نہ جائے گا۔ اللہ بھی جانتا تھا کہ شبیر کے سوا، اللہ بھی جانتا تھا کہ شبیر کے سوا اسلام ہر کسی سے بچایا نہ جائے گا، اسلام ہر کسی سے بچایا نہ جائے گا۔ شرد ہیں کہ مسلم کو بھیجا اس لیے کوفہ حسین نے، مسلم کو بھیجا اس لیے کوفہ حسین نے، پتھر کا شہر دیکھنے ہیرا نہ جائے گا، پتھر کا شہر دیکھنے ہیرا نہ جائے گا، کہ یوں ہی رہیں گے ساتھ میں تسبیح و سجدگاہ، یوں ہی رہیں گے ساتھ میں تسبیح و سجدگاہ، یوں ہی رہیں گے ساتھ میں تسبیح و سجدگاہ، مادر کو اپنی چھوڑ کے بیٹا نہ جائے گا، مادر کو اپنی چھوڑ کے بیٹا نہ جائے گا۔ آخری شعر، زہرا کے احترام نے حر کو بچا لیا، فیضان بھائی، زہرا کے احترام نے حر کو بچا لیا، ورنہ گناہ کہتا تھا بخشا نہ جائے گا، ورنہ گناہ کہتا تھا بخشا نہ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے، ایک صلوات پڑھ دیں ہم۔ نعرہ صلوات۔ اٹھتا ہے جب جہاں سے کوئی عاشق حسین، ایک عاشق حسین جن کی زندگی پوری امام حسین السلام کے غم میں کٹی ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہی کے سلسلے سے اٹھتا ہے جب جہاں سے کوئی عاشق حسین، چھن جاتا ہے عزیزو اقارب کے دل کا چین، ہوتا ہے وہ ضرور کسی ماں کا نور عین، کرتے ہیں اس کی یاد میں اپنے پرائے بین، لیکن اسے ہے ناز یہ دیدار پائیں گے میری لحد میں حیدر کرار آئیں گے، دیے وصول شہیدین زندگی کے لیے
اپنی بسر کر دو بندگی کے لیے جہاں کے سارے غموں سے تمہیں ملے گی نجات غم حسین ہی کافی ہے زندگی کے لیے لشکر شبیر کی دنیا میں ایک پہچان ہے اس لیے ہر دور میں اس کی الگ ہی شان ہے دو کٹے ہاتھوں سے لکھا ہے جبین نہر پر پرچم عباس صبر و ضبط کی پہچان ہے آخری شعر میدان کا کوئی جانے والا نہ رہا اور کوئی سر کٹانے والا نہ رہا جو رن میں قتل ہوئے لاش اٹھا لائے حسین لاش شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا میدان کا کوئی مولانا صاحب تشریف فرما ہے تمام مومنین سے مولا کے چاہنے والوں سے التماس ہے کہ مجلس میں شرکت کر کے ثواب میں شامل ہوں حر کے جیسا کہاں رکھتے ہیں مقدر سارے حر کے جیسا کہاں رکھتے ہیں مقدر سارے آئینہ بن نہیں سکتے کبھی پتھر سارے حر کے جیسا کہاں رکھتے ہیں مقدر سارے آئینہ بن نہیں سکتے کبھی پتھر سارے اور اس کے پھینکے ہوئے پانی کا کرشمہ دیکھو اس کے پھینکے ہوئے پانی کا کرشمہ دیکھو نہر میں ڈوب گئے نہر کے تیور سارے اس کے پھینکے ہوئے پانی کا کرشمہ دیکھو
नहर में डूब गए नहर के तेवर सारे, और आंसुओं पर गमे सरवर के नज़र डालते ही, आंसुओं पर गमे सरवर के नज़र डालते ही, जौहरी कह उठा मोती हैं बराबर सारे। आंसुओं पर गमे सरवर के नज़र डालते ही, जौहरी कह उठा मोती हैं बराबर सारे। प्यासे असगर की लगाई जो सबीले हमने, प्यासे असगर की लगाई जो सबीले हमने, कूज़े भरने को चले आए समंदर सारे। प्यासे असगर की लगाई जो सबीले हमने, कूज़े भरने को चले आए समंदर सारे। और लफ्ज़ जो पाक नज़र आए लुगत में मुझको, लफ्ज़ जो पाक नज़र आए लुगत में मुझको, रख दिए कागज़े मिधत पर उठाकर सारे। लफ्ज़ जो पाक नज़र आए लुगत में मुझको, रख दिए कागज़े मिधत पर उठाकर सारे। और समाज फरमाइए कि आँखें मर जाएं भी तो कर वो भला देखूं मैं, आँखें मर जाएं भी तो कर वो भला देखूं मैं, इस तरह जिंदा हैं आँखों में वो मंजर सारे। इस आँखें मर जाएं भी तो कर वो भला देखूं मैं, इस तरह जिंदा हैं आँखों में वो मंजर सारे। और समाज फरमाइए कि करबला ज़हन में अश्क आँखों में दिल में उल्फत, करबला ज़हन में अश्क आँखों में दिल में उल्फत, नाम शब्बीर से रोशन है मेरे घर सारे। करबला ज़हन में अश्क आँखों में दिल में उल्फत, नाम शब्बीर से रोशन है मेरे घर सारे। शेख खास तौर से समाज फरमाइए कि आमदे फातिमा जैसा तो मुझे फ़ख्र ना हो, आमदे फातिमा जैसा तो मुझे फ़ख्र ना हो, अगर आ जाएं मेरे घर में पैगंबर सारे। आमदे फातिमा जैसा तो मुझे फ़ख्र ना हो, अगर आ जाएं मेरे घर में पैगंबर सारे। और हुर के ख़ेमे का वो आलम था शब आशूरा, हुर के ख़ेमे का वो आलम था शब आशूरा, लोग जागा किए सोते रहे बिस्तर सारे। हुर के ख़ेमे का वो आलम था शब आशूरा, लोग जागा किए सोते रहे बिस्तर सारे। और समाज फरमाइए कि देख कर चाक गरेबां तेरे दीवाने का, देख कर चाक गरेबां तेरे दीवाने का, क्या रफू करते कि हैरान थे रफूगर सारे, क्या रफू करते कि हैरान थे रफूगर सारे। और शेर भी ख़ास तौर से समाज फरमाई कि खैबर व खंदक व सिफ़ीन का बदला लेने, खैबर व खंदक व सिफ़ीन का बदला लेने, करबला आए हैं हारे हुए लश्कर सारे। खैबर व खंदक व सिफ़ीन का बदला लेने, करबला आए हैं हारे हुए लश्कर सारे। और ये भी सरवर से मोहब्बत का नतीजा है अली, ये भी सरवर से मोहब्बत का नतीजा है अली, देखकर मुझको निकल आते हैं खंजर सारे। देखकर ये भी सरवर से मोहब्बत का नतीजा है अली, देखकर ये भी सरवर से मोहब्बत का नतीजा है अली, देखकर मुझको निकल आते हैं खंजर सारे। एक नारे सलवार। एक दुरूद पढ़ें हज़रात मोहम्मद। मुलाहिज़ा फरमाए मतला हाजिर है क़िबला कि यूं सरवर के गिर्द अंसार का हल्का बनता है, यूं सरवर के गिर्द अंसार का हल्का बनता है, जैसे चांद के चारों तरफ एक हाला बनता है,
جیسے چاند کے چاروں طرف ایک ہالہ بنتا ہے. شعر ملاحظہ کیجئے کہ جب احساس کے کاغذ پر لکھتا ہوں نام حسین، جب احساس کے کاغذ پر لکھتا ہوں نام حسین، خون سیاہی بنتا ہے آنسو خامہ بنتا ہے. جب احساس کے کاغذ پر لکھتا ہوں نام حسین، خون سیاہی بنتا ہے آنسو خامہ بنتا ہے. ملاحظہ کیجئے کہ منظر خیبر نہر پہ ہے عباس کی آمد پر، کہ منظر خیبر نہر پہ ہے عباس کی آمد پر، نیزے سے بھی جنگ علی کا نقشہ بنتا ہے. کہ نیزے سے بھی جنگ علی کا نقشہ بنتا ہے. دیکھیں شعر ملاحظہ کیجئے کہ جب وہ 72 پھیلتے ہیں تو بن جاتا ہے چمن، جب وہ 72 پھیلتے ہیں تو بن جاتا ہے چمن، اور سمٹ جاتے ہیں تو گلدستہ بنتا ہے. کہ جب وہ 72 پھیلتے ہیں تو بن جاتا ہے چمن، اور سمٹ جاتے ہیں تو گلدستہ بنتا ہے. ملاحظہ کیجئے کہ مجلس میں وہ آتے ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، کہ مجلس میں وہ آتے ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں آنکھوں نور کا پردہ ایسا بنتا ہے. مجلس میں وہ آتے ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں آنکھوں نور کا پردہ ایسا بنتا ہے، آنکھوں آنکھوں نور کا پردہ ایسا بنتا ہے. ملاحظہ کیجئے وہ تو کرم نے حر کو کیا ایک لمحے میں روشن، کہ وہ تو کرم نے حر کو کیا ایک لمحے میں روشن، ورنہ تو صدیوں میں ایک ستارہ بنتا ہے. کہ وہ تو کرم نے حر کو کیا ایک لمحے میں روشن، ورنہ تو صدیوں میں ایک ستارہ بنتا ہے. یہ بھی شعر دیکھیں کہ مجھ سے کہا بہلول نے ایک دن یہ ہے عشق حسین، کہ مجھ سے کہا بہلول نے ایک دن یہ ہے عشق حسین، عقل اجازت دے تو یہاں دیوانہ بنتا ہے. کہ مجھ سے کہا بہلول نے ایک دن یہ ہے عشق حسین، عقل اجازت دے تو یہاں دیوانہ بنتا ہے. جلد جلد 3-4 شعر ہیں، ملاحظہ کیجئے کہ عقل اجازت دے تو یہاں دیوانہ بنتا ہے، کہ عقل اجازت دے تو یہاں دیوانہ بنتا ہے. ملاحظہ کیجئے کہ پڑتی ہیں جب سورج پر حسن اکبر کی کرنیں، کہ شعر دیکھیں کہ پڑتی ہیں جب سورج پر حسن اکبر کی کرنیں، سایہ بنانے والا بھی خود سایہ بنتا ہے. کہ پڑتی ہیں جب سورج پر حسن اکبر کی کرنیں، سایہ بنانے والا بھی خود سایہ بنتا ہے. اب شعر مزہ کیجئے کہ اللہ تو اللہ ہے زینب کو بھی تھا معلوم، کہ اللہ تو اللہ ہے زینب کو بھی تھا معلوم، کیسی لغت بولیں تو علی کا لہجہ بنتا ہے. کہ اللہ تو اللہ ہے زینب کو بھی تھا معلوم، کیسی لغت بولیں تو علی کا لہجہ بنتا ہے. اب شعر دیکھیں کہ جب بھی گناہ پر نادم ہو تو حر کی طرف دیکھو، کہ جب بھی گناہ پر نادم ہو تو حر کی طرف دیکھو، چہرہ سنوارنے کی خاطر آئینہ بنتا ہے. کہ جب بھی گناہ پر نادم ہو تو حر کی طرف دیکھو، چہرہ سنوارنے کی خاطر آئینہ بنتا ہے. اب 2 شعر ملاحظہ کیجئے زحمت تمام، کہ خاص طور سے شعر دیکھیں کہ اس لیے سینہ زنی نے لگائے ہیں نقش ماتم. شعر دیکھیں کہ اس لیے سینہ زنی نے لگائے ہیں نقش ماتم، نقطے لگانے سے حرفوں کا چہرہ بنتا ہے. کہ اس لیے سینہ زنی نے لگائے ہیں نقش ماتم، نقطے لگانے سے حرفوں کا چہرہ بنتا ہے. اور چاند علامت بن نہیں سکتا جون کے چہرے کی. آخری شعر ملاحظہ کیجئے کہ چاند علامت بن نہیں سکتا جون کے چہرے کی، آئے دن تو چاند فلک پر بگڑتا بنتا ہے. کہ چاند علامت بن نہیں سکتا جون کے چہرے کی، چاند علامت بن نہیں سکتا جون کے چہرے کی، آئے دن تو چاند فلک پر بگڑتا بنتا ہے. اور اس کا کرم ہے شامل مدحت پھر بھی اے فیضان، رستہ بنانا پڑتا ہے تو رستہ بنتا ہے.
پڑھتے ہیں کہ بلاوا دنیا میں آج اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہمیں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے انہیں مصروں کے ذہن میں دعوت دوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عروج المسلم صاحب اللہ سے دعائیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات سے انو صاحب اس کو اونچا ٹھیک ہے، کافی ٹھیک ہے، ارے ٹھیک ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین، صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل مقام شیعۃ الحق علیہ وصیرهم لخلیلہ ابراہیم فی ذلک الاسم سمیہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی المبعوث بالحق نبیہ والمصطفى بالرسالۃ النجیہ، العبد المؤید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، فاتحۃ کتاب التکوین، خاتمۃ مصحف التدوین، سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اعلام الورى و مصابیح الدجا و امان لأہل السرا و کہف الورى، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، صلوات بر محمد وعلى محمد۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، اگر ٹیک ویک نہ لگانی ہو آپ حضرات بھی آ جائیں، سمٹ آئیں تھوڑا سا۔ گزارش ہے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی
یعنی سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائیں، اور شاعر اہل بیت جناب افضل حسین رضوی کیفی لکھنوی مرحوم ابن میر مہدی حسین صاحب، جعفری بیگم بنت علی حسن اور افضل حسین صاحب کے خانوادے، ان کے 5 بیٹوں کے ماشاءاللہ پنجتن کے نام ہیں، مجتبیٰ حسن صاحب، اظہر حسین صاحب، ریاست حسین صاحب، رئیس حسین صاحب، اور عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت جن کا نوحہ دوسرے ملکوں میں بھی سنا، 18 برس کے علی اکبر کا جنازہ، اور بھی بہت سے عالمی نوحے، اس کے خالق جناب کاظم حسین عشرت لکھنوی صاحب، یہ سب افضل حسین صاحب کے صاحبزادگان ہیں۔ ان سب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اگر آپ نے تلاوت کر لی ہو تو میں کروں اور آپ ایصال فرمائیں، ورنہ میرے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ایک صلوات ارشاد فرمائے بلند آواز کے ساتھ۔ شب شہادت سری یعنی زہر سے شہادت، یہ شب ہے اس کی، کس کی شہادت؟ رئیس مدرسہ امامت، فقہ محمدی اور فقہ اہل بیت جس امام کے نام سے منسوب ہو کر اس گنبد بیدر کائنات میں جو صدائے باز گشت گھوم رہی ہے فقہ اہل بیت، وہ مرہون منت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں اور مسلک جعفری پر ہیں، اور ہمیں یہ جعفری کہنے کی ضرورت نہ ہوتی اگر الگ سے باطل فقہیں قرآن اور فرامین رسول اللہ یعنی سنت نبوی کے خلاف، نص کے خلاف اگر ابلیسی اجتہاد کر کے لوگوں نے اپنی دکانیں اہل بیت سے بغاوت کر کے نہ کھولی ہوتی تو ہمیں کبھی بھی الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم فقہ جعفری والے ہیں، اور ہم ان کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ وہ شاگردوں کی فقہ ہے اور یہ استاد کی فقہ ہے۔ تو جب استاد موجود ہو تو لوگ شاگردوں کے پاس نہیں جاتے، ہم استاد کے ماننے والے ہیں، امام جعفر صادق۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے ماشاءاللہ، سادات خاندان مداحان اہل بیت جن کی پہچان حسین سے اہل بیت سے جوڑ کے تھی، کوئی دنیاوی پہچان نہیں، رزق اللہ دیتا تھا، کماتے تھے، کاروبار تھا، مگر شناخت کیا تھی؟ شاعر اہل بیت، مداح اہل بیت، نوحہ حسین کا نوحہ کہنے والے شعراء، باپ بھی شاعر بیٹا بھی شاعر۔ الحمدللہ میں نے اسی مناسبت سے، شب شہادت کی مناسبت سے آیت کا انتخاب کیا۔ دیکھیے امامت جو ہے وہ مدرسہ امامت یعنی شیعیان علی میں، یہ ہمارے یہاں اصول دین میں ہے، بلکہ یہ اساس دین ہے، بنیاد دین ہے، خالی یہی نہیں ہے کہ دین کا جز ہے، انہوں نے تو فروع دین میں شامل کیا۔ ابھی عرض کرتا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے عقل کے حوالے کیا ہے اپنا پورا دین. اللہ کا دین دین عقل ہے، دین فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. فطرت خدا ہے یہ، یعنی انسٹنکٹ میں، انسان کے خمیر میں، وجود میں دین شناسی اور خدا شناسی اس کے خمیر و سرشت میں اللہ نے ودیعت کر کے اسے خلق کیا ہے. وہ بلٹن ہی ہے خدا شناس، خدا تلاش. توجہ ہے؟ تو دین تو اللہ نے انسان کے وجود میں داخل کیا ہے. تلاش کرے گا کوئی نہ کوئی مسجود. غلط بھی اگر در مسجود پہ پہنچا ہے، یعنی وحدہ لا شریک کے علاوہ اگر کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی بشر، کوئی انسان، تو کہیں بھی سجدہ کرے یا کسی بھی در پہ اس کا سجدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی جبین نیاز میں کچھ سجدے کسی مسجود نامعلوم کے لیے تڑپ رہے تھے، اور اگر خمیر میں اور اس کے پیشانی میں نقش سجدہ نہ ہوتا تو وہ سجدہ نہ کرتا، کسی کو نہ کرتا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. میرا اپنا ایک اسٹائل ہے، میں اسی انداز میں پڑھوں گا اور آپ میرے انداز کے عادی ہیں. بہرحال میں فارمولہ مجلس نہیں پڑھتا، کچھ باتیں عقلی جو میں بھی محنت کرتا ہوں سوچنے میں، آپ کو بھی تھوڑی سی ذہنی کوفت دوں گا، لہٰذا صلوات پڑھتے رہیں. اگر اللہ کا دین، خود اللہ کی معرفت، بھائی بات تو کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ کوئی تھا ہی نہیں اللہ کے علاوہ. تو نقطہ پرکار عشق اور مرکز دائرہ محبت اور دائرہ دین اور عقائد کا جو سینٹر پوائنٹ اور جو مرکزی نقطہ ہے وہ تو ذات پروردگار ہے، اس کی وحدانیت. نہ کچھ تھا نہ کچھ رہ جائے گا. اب خالق اور قادر مطلق ہو کر، علام الغیوب، خالق، قادر مطلق، وہ کہہ رہا ہے. ابھی تو بات کی مسلکی جھگڑا، یہ سب تو بکواس ہے. سب سے پہلے اللہ عقل کے حوالے کرا، کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی میرے دین میں، مجھے ماننے میں، میرے دین میں کوئی جبر، کوئی اکراہ، کوئی زبردستی، کوئی کھینچا تانی، کوئی کسی کی عقل کو زنجیر پہنا کے، فکروں کو قید کر کے، کسی کو حق نہیں ہے، توجہ کا طالب ہوں، کسی کو حق نہیں ہے کہ عقلوں کو قید کر کے، فکروں کو، سوچ کی صلاحیت کو زنجیر پہنا کے، کسی کو عقل نہیں ہے کہ اپنے نظریے کو کسی پہ تھوپے. اللہ کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ دین کا مسئلہ کہاں عقلی ہے، فطرت کا ہے. اللہ نے عقل و فطرت پہ اتنا بھروسہ کیا ہے کہ انسان کو عقل مند بنا کے، انسان کے فانوس ذہن میں چراغ عقل کو روشن کر کے، طبقات موجودات سے اسے بلند خلق کر کے، یعنی اس کی ابتدا ہی بلندی سے کی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسے جمادات و پتھر اور اسٹون نہیں بنایا، اسے نباتات و گھاس پھوس و پلانٹ نہیں بنایا، اسے حیوانوں، درندوں، چوپایا نہیں بنایا، اسے انسان اشرف المخلوقات بنایا. اپنا تاج نیابت، اپنا تاج خلافت، اپنا تاج کرامت، اپنا تاج نیابت و خلافت انسان کے زیب سر کیا، کسی کو اس لائق نہ سمجھا، اور پھر صدر نشین مسند عالم امکان انسان کو بنایا. اتنا اونچا بنایا کہ اسے کیا کہا؟ اسے کہا جب پیدا کیا تو کہا کہ احسن تقویم ہے یہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی اس نے کائنات میں کسی وجود کو بھی احسن تقویم یعنی دا بیسٹ کا لقب نہیں دیا. احسن نہیں، حسن نہیں کہا ہے، حسن نہیں کہا ہے، سپرلیٹیو ہے، اس میں تفضیل ہے. احسن تقویم ہے کہ نہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور
کائنات میں انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا، یعنی اس کے گراف کی ابتدائی بلندی سے کی ہے، دبس بنایا، یعنی کائنات کا جوہر، ایسنس، جسم، نچوڑ، خلاصہ، نتیجہ، سلالہ، تجھے جو ہے وہ نچوڑ بنا کے کائنات کا سب سے اونچا بنایا اور احسن تقویم کہا، یعنی اس نے حوران جنت کو احسن تقویم نہ کہا، اس نے معصوم فرشتوں کو احسن تقویم نہ کہا، اس نے قندیل و شمس قمر کو احسن تقویم نہیں کہا، اس نے ستاروں کی راہ گزر کو احسن تقویم نہیں کہا، اس نے دریا کی روانی یا موجوں کی طغیانی کو احسن تقویم نہ کہا، اس نے گلشن رنگ و بو کو احسن تقویم نہ کہا، اس نے مرغزار سے آتی ہوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو احسن تقویم نہ کہا، اس نے پہاڑوں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری جو ذوق موسیقیت اور نغمگی کو تسکین دے مگر ان ہواؤں کو بھی اس نے احسن تقویم نہ کہا، اس نے مانند جام میکدہ گردش سیارگان فلک کو بھی اس نے احسن تقویم نہ کہا، اس نے ستاروں کو انجمن انجم کو ستاروں کی انجمن کو بھی احسن تقویم نہ کہا مگر انسان کو احسن تقویم کہا، اور کسی بھی شے کو پیدا کر کے اپنے کو احسن الخالقین نہیں کہا مگر جب انسان کو پیدا کیا تو کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میں روانی سے بول رہا ہوں، آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو، مگر میں اپنی زبان سے مجبور ہوں کیونکہ دو بڑے بڑے شعراء کی مجلس ہو، ایک بہت بڑا استاد شاعر موجود ہے، آپ میں بھی بہت سے ماشاءاللہ شعراء ہیں، آپ سے بھی اس زبان کی داد نہ ملے تو پھر اب ہم کو جینے کا حق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ یعنی آپ دیکھیں اللہ کیا فرما، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر، مٹی کے جس سے، مٹی کے ایسنس، مٹی کے ایبسٹریکٹ سے پیدا کیا، مٹی کے جوہر ہیں، سلالۃ من طین، سلالہ ایبسٹریکٹ، جوہر ایسنس، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس مٹی کے جوہر کو بشکل نطفہ، قطرے، بے مایہ و ناچیز، اس پر جو تیری تخلیق، مادی تخلیق کا پہلا مرحلہ ہے، اس کو ایک امانتدار جگہ پر اس نطفے کو رکھ دیا، صلب پدر، پھر وہ رحم مادر میں منتقل ہوا۔ توجہ کا طالب، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پھر فخلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اسے جمے ہوئے خون کے تھکے میں خلق کر دیا، ریفارم کر دیا، جیلی ہیں، فخلقنا العلقة مضغة، یعنی ہم نے جو ہے وہ نطفے کو ہم نے پہلے جمے ہوئے خون میں تبدیل کیا، پھر ہم نے اسے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مضغہ، فکسونا العظام، پھر فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے میں باریک باریک سینکڑوں مہین مہین ہڈیوں کے جال بچھا دیے، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت کی دبیز و مضبوط چادریں چڑھا دیں۔ یہ خلقت مادی ہے۔ توجہ، یہاں تک جو کائنات میں ہے وہ انسان میں ہے، اب اس کے آگے جو انسان میں ہے وہ کائنات میں نہیں ہے۔ میں صلوات پڑھیں جو عرض کر رہا ہوں اگر میری بات پہنچ رہی ہے نا، یہ خلقت مادی ہے، اب اس کے بعد انسان کا شرف شروع ہوتا ہے۔ توجہ کا کیوں ایسا نے تقویم کہا؟ پھر کہہ رہا ہے کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ تو خلقت مادیت کے حدود میں انسان کا وجود و پیکر تھا، پھر ہم نے اس انسان کی مادی خلقت کو دوسری خلقت میں ڈال دیا، وہ خلقت روحانی ہے، وہ خلقت نورانی ہے، وہ خلقت عقلانی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، یعنی یہ کہ پیکر بشریت میں جب ہم نے مرکز کمالات روح کو ہم نے جب داخل کیا تو ایسا تیرے آئینہ وجود سے میرے صفات کا ریفلیکشن اور انعکاس ہونے لگا۔ جب آئینہ تیرا تیار ہو گیا ہے بشر ہے انسان، تو پھر آئینہ ساز میں جب آئینے میں اپنے صفات کا انعکاس دیکھا تو صانع نے
आईने का कसीदा भी पढ़ा और अपना कसीदा भी पढ़ा। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, यानी बाबरकत है अहसनुल खालिकीन, सबसे अच्छा पैदा करने वाला। उसने कायनात को पैदा करके अपने को उससे मंसूब करके अहसनुल खालिकीन नहीं कहा, मगर जब इंसान के वजूद को पैदा किया तो उससे मंसूब करके अपने को अहसनुल खालिकीन कहा। एक सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रहें आप। आपकी हिम्मत अफजाई जो है वो जाहिर है कि मेरे लिए इस तरह के बयानात करने की हिम्मत मुझे पड़ती है, हौसला मिलता है। लिहाजा एक सलावत से और नवाज़ने पर मोहम्मद। तो अर्ज़ कर रहा, तवज्जो का तालिब हूँ, इस्लाम दीन अक्ल है, दीन फितरत है। अल्लाह ने कहा ला इकराह फिद्दीन, कोई जबर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई इकराह नहीं है। मुझे और मेरे, बस ठीक है, मुझे और मेरे दीन को मानने में कोई जबर नहीं है। ये ला इकराह फिद्दीन जो अल्लाह कह रहा है, कोई जबर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई खींचा तहनी नहीं, कोई तुम्हारे ऊपर जो है वो मैं नज़रिया थोप नहीं रहा हूँ। जब मैं अपने और अपने दीन को मनवाने में, अपने ओपिनियन को जब मैं किसी पे एक्सपोज नहीं कर रहा हूं, इंपोज नहीं कर रहा हूं, थोप नहीं रहा हूं, तो कोई भी मेरे दीन का खुद साख्ता ठेकेदार मुझसे ज्यादा मेरे दीन का मुखलिस बनने की कोशिश न करे। जब मैं अपने को मनवाने में जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं तो किसी मुल्ला को क्या हक है? तवज्जो है कि नहीं है? वो कोई भी हो, वो मेरे दीन से मंसूब हो के मुल्ला हो या किसी अपने खुद साख्ता धर्म का कोई प्रचारक हो, किसी को हक नहीं है। अगर जबरन अल्लाह अकबर कहलाना मना है तो जबरन वो भी कहलाना मना है। जिनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है वो धर्म को टोपी पहनाते हैं अपनी गंदी राजनीति के लिए। हर जगह हो रहा है, मुसलमानों में भी हो रहा है, गैर मुस्लिम में भी हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह शियान अली इन सब मक्कारियों से पाक हैं। हम कम हैं मगर प्योर हैं। अज़ल से मशीयत जो है वो हमको लेके चली है। यही तो इंसानियत का गूदा है। शियान अली, मुखलिसीन अहले बैत कितने छिलकों से कवर करके मशीयत सदियों का सफर इस गूदे को करवाती चली आ रही है। और कितने कातिल, कितने दुश्मन हैं, मगर ये गूदा ख़त्म न होगा। इसलिए कि हम लावारिस नहीं हैं, हम मदरसा इमामत वाले हैं। इमामत को मानने वाला लावारिस नहीं होता। आज भी इमाम मौजूद है। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये ला इकराह फिद्दीन फ़कत कह देना अल्लाह का इस बात की दलील है। तवज्जो, मौका उसे दिया जाता है। देखिए, दो बातें हैं। अल्लाह कह रहा है मुझे मेरे दीन को मानने में कोई जबर, कोई इकराह नहीं। सोच लो, समझ लो, परख लो, हल्क से उतरे तो मान लो। अगर तेरी अक्ल में नहीं आ रहा हूं ना मानो, बिल्कुल नहीं आ रहा है बिल्कुल ना मानो, जितना आ रहा है उतना मानो। मुझे अपने अदल की कसम है कि क़यामत के दिन मैं तेरा बस उतना ही हिसाब लूंगा जितना तेरी अक्ल काम करती थी। यह है मसलक अहले बैत, यह है हकीकी दीन इस्लाम। मगर ये याद रहे कि वहां हम हिसाब लेंगे, हमें किसी गवाही शवाहिद विटनेसेस की जरूरत नहीं है। तेरी अक्ल तेरे खिलाफ न बोले, इसका ख्याल रखना। वहां को मेरी अदालत है, मेरी अदालत है। ये कायनात मेरी डेमोक्रेसी नहीं है, ये कायनात मेरी डिक्टेटरशिप है। मैं तुम्हारी जमहूरियत वाला, तुम्हारे चंदे के वोटों वाला अल्लाह नहीं हूं। न मैं तुम्हारे वोटों से बनता हूं, न मेरे नुमाइंदे तुम्हारी बैअतों के मोहताज हैं। वो जो हैं वो हैं, कोई माने ना माने, और बिलबिलाते भी नहीं हैं। जो बाकमाल होता है वो जबर नहीं करता, जबरदस्ती नहीं करता, मुजरिम को सजा देने में जल्दी नहीं करता। मैं मुतलकुल इनान बादशाह कायनात हूं। ये कायनात मेरी डिक्टेटरशिप है, और डिक्टेटरशिप से अच्छा कोई निजाम नहीं है क़याम अमन और निफाज अदल के लिए। डिक्टेटरशिप से अच्छा कोई निजाम नहीं है अगर हाकिम आदिल हो। सलावत पढ़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, शायद कुछ पैगाम पहुंच जाए। ये मेरा निजाम है।
تو اللہ نے عقل کے حوالے کیا، اور یہ کہنا اللہ کا سلامت رہا کہ لا اکراہ فی الدین، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک تو اللہ کو اپنے اوپر بھروسہ ہے کہ میں باکمال ہوں، میں کیوں جبر کروں؟ جبر وہ کرتا ہے جو عیبدار ہوتا ہے، زبردستی اور جلدی اپنے کو منوانے میں وہ کرتا ہے جو خود انسیکیورڈ ہوتا ہے، جس کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا، جسے احساس عدم تحفظ ہوتا ہے، جس میں کیڑے ہی کیڑے ہوتے ہیں، وہ پرکھنے کا موقع نہیں دیتا، وہ اہلیت کو پرکھنے کا موقع نہیں دیتا، وہ جلدی کرتا ہے بس جلدی سے مان لے، یا دھمکاتا ہے یا لالچ دیتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا دھمکاتا ہے یا لالچ دیتا ہے۔ یہ جمہوریت کے مکار ہیں۔ میں بارہا جملہ کہتا ہوں کہ یہ جمہوریت ڈیموکریسی، یہ وہ مکارانہ ظالمانہ جو چھوڑے سے نیم پڑھے لکھے جابر و ظالم اور حکومت کے عہدے کے پیسے کے بھوکے، یہ ان کا جمہوریت، یہ ووٹ والا نظام، یہ ان کا ظالمانہ و مکارانہ نظام ہے، یہ اتنا بودا اور احمقانہ نظام ہے جمہوریت کہ جہاں انسان گنے تو جاتے ہیں مگر تولے نہیں جاتے۔ اللہ کے دین میں بھبڑ، بھیڑ، الڑ، قدر، مجمع، کروڑوں زیرو ہے۔ اگر معتبر لوگ نہیں ہیں تو کروڑوں ہو کے بھی زیرو ہیں، اور اگر معتبر ہے تو ایک شخصیت اللہ کے دین کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا انتخاب نظر اس بھاری بھرکم شخصیت کی طرف جائے گا اور اللہ اسے اپوائنٹ کرے گا۔ تم کیا اپوائنٹ کرو گے؟ تم ووٹ دے کے اپوائنٹ کرو گے؟ اور چلو مانا کہ تم نے جو ہے وہ کسی تعصب میں یا کسی لالچ میں یہ نہیں کیا تھا اور تم نے اس کو بنا دیا، حاکم لو بنا دیا، اور وہ جو ہے وہ پچھلے والے سے زیادہ خراب نکلا، اور نکلا جیسے بنی امیہ کے بعد بنی عباس، ویسے ہی کانگریس کے بعد یہ۔ بھائی صلوات پڑھیے جو کہہ رہا ہوں۔ تم کو دھوکہ ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں ہو سکتا، مگر تم کیا کرو؟ اب ایک بار تم بنا دیتے ہو، 5 سال بیٹھے انتظار کرو اور بکتے رہو، مرثیہ پڑھتے رہو، یہ تو ان سے بھی زیادہ خراب ہیں، 5 سال کے انتظار کرو، اب وقت آئے گا اگلا الیکشن تو بدلا لیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ 4 دن کی عمر مختصر اور عمر عزیز جو کٹ جاتی ہے 2 دن آرزو میں اور 2 انتظار میں، کیوں تلف کر رہے ہو؟ ہم تمہارے خالق ہیں، ہم بنا کے دیں گے راستہ، ہم بتائیں گے دین کیا ہے، ہم بتائیں گے رہبر کون ہے، ہم بتائیں گے حاکم کون ہے، ہم اپوائنٹ کریں گے تمہیں۔ ہم نے یہ زحمت دی نہیں ہے، ہم نے تو اپنا قانون بنانے میں اپنے سب سے اونچے بندے، سب سے افضل بندے، سب سے بڑے عالم بندے، سب سے پہلا وجود اول، نور اول، لوح کائنات، تقدیر کائنات، طٰہٰ، یاسین، مرکز دائرہ محبت، گنبد بیدر میں نغمہ کن کی پہلی صدائے بازگشت محمد، وہ محمد کہ عالم انوار میں میں تھا اور بس یہ تھے، اور جس کی نوائے شوق نے سکوت آدم کو شور میں بدلا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ مجھے رعایت کرنی پڑ رہی ہے، شعراء مرحوم کی مجلس ہے، اچھے اچھے شعراء بیٹھے بھی ہیں، اور آپ تو ماشاءاللہ عادی ہیں شیش محل کے لوگ، ہم تو آپ کے لیے بالکل گھر جیسے ہیں، لہذا مجھے کوئی خطابت کی داد آپ سے نہیں لینی ہے، فقط شیئر کر رہا ہوں کچھ باتیں۔ ہم تو ممبر کے نیچے بھی اسی طرح بولتے ہیں، ماشاءاللہ آپ عادی ہیں ہمارے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اسی لیے ہم نے اپنا نظام کسی کے حوالے نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ وجود اول، سب سے بڑا عالم، میرے بعد سب سے بڑا عالم، وہ کہ جو بولے تو میں بولا، وہ اتنا معتبر کہ جو کرے تو میں نے کیا۔ میں نے کہا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے میرے حبیب یہ سنگریزے آپ نے نہیں پھینکے، جبکہ پھینکے آپ ہی نہیں تھے بلکہ آپ کے اللہ نے پھینکے۔ ما ینطق عن الہویٰ، جس کے دہانے معتبر اور جس کے جنبش لبھائے صداقت پر ما ینطق عن الہویٰ کی مہر لگی ہے، وہ بولا تو میں بولا، اس کو بھی میں نے اپنا دین اور شریعت بنانے کا اختیار نہیں دیا۔ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ میرا نظام اتنا سخت نظام ہے، میں نے کہہ دیا، اپنے حبیب سے کہہ دیا، ان کی بھی لیمٹ بتائی میں نے اپنے آگے، تمہارے آگے وہ ان لمیٹڈ ہیں، میرے آگے تو لمیٹڈ ہیں۔
تمہارے لیے لامتناہی ہے، میرے لیے تو متناہی ہے، تمہارے لیے انفائنائٹ ہے، میرے لیے تو فائنائٹ ہے۔ میں نے کہا وَجَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے میرے حبیب محترم، اے میرے سید المرسلین، نبیوں کے سردار، اے آخری، سب کچھ تم ہو، مگر ہم نے آپ کو بھی ایک شریعت پر جعلنا کا جعل قرار دیا ہے، اللہ شریعت میں میرے امر سے ایک شریعت ہے، ایک قانون ہے، ہم نے آپ کو اس پر قرار دیا، فاتبعھا، تو آپ بھی میرے قانون کو فالوور کریں۔ یعنی محمد جاعل شریعت نہیں ہے، متبع شریعت ہے۔ تو جب محمد قانون نہیں بنا سکتے تو محمد کے بعد ان کی مسند پہ بیٹھ کے کسی جاہل کو کیا حق ہے جو قانون میں دخل دے اور کہے کہ 2 متع رسول کے زمانے میں حلال تھے، میں حرام قرار دیتا ہوں۔ جب محمد کو حق نہیں ہے کسی ارے غرے نتھو غرے کی اوقات کیا ہے، یہیں سے ضرورت امامت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوگا تو اپنی مرضی نہیں چلائے گا، وہی کہے گا جو وہی کہے گی۔ صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد۔ تو یہ کائنات میرا نظام ہے، میری مملوک ہے، میری ملکیت ہے، قانون میرے ہاتھ میں ہے، میں اپوائنٹ کروں گا، میں خلق کروں گا، میں اختیار کروں گا، خلق و اختیار میرے ہاتھ میں ہے، میں اپوائنٹ کروں گا۔ تمہارا تجربہ، تمہاری عمر عزیز جو ہے وہ تلف ہو جائے گی، تمہاری زندگی ضائع ہو جائے گی اگر ان تجربات میں گزارو گے 5-5 سال۔ کتنے 5-5 سال ہیں؟ دادا کی غلطی پوتا بھگتے گا۔ نہیں، آپ پہنچ رہے ہیں؟ دادا کی غلطی ہو تو پوتا بھگتے گا۔ ہم نے کہا بھگتو نہیں، ہم بنا رہے قانون، میرا دین ہے، میں نے عقل کے حوالے کیا۔ لا اکراہ فی الدین جو میرا مونوگرام، جو اسلام کا میرے دین کا مزاج ہے، لوگو ہے، مونوگرام ہے، کوئی جبر نہیں، عقل کے حوالے، اس لیے یہ دین عقل ہے۔ اللہ نے کہا عقل سے سوچو، مجھے بھی نہ مانو بغیر پرکھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کوئی باکمال ہی پرکھنے کی اجازت دیتا ہے، جو بے کمال ہوتا ہے وہ پرکھنے کی دعوت نہیں دیتا کہ پوسٹ مارٹم کر دیا جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پہ میں جملہ اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میری اہلیت کو پرکھے بغیر نہ مانو۔ ہے کسی بندے کی اوقات جو کہے کہ ہم نے تجھ کو پرکھنا چاہا اور پرکھ رہے ہیں اور اہلیت کو پرکھا اور اہلیت کو پرکھ کے مانا؟ ہے کسی کی اوقات؟ توجہ ہے؟ مشیت کا ٹیسٹ تو اتنا ہی ہائی ہے کہ میں جبر نہیں کروں گا، پرکھ کے مانو۔ اگر میں جبر سے اپنے کو منواؤں تو میری بھی توہین، تیری بھی توہین۔ ارے بھائی میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابھی جب ٹائم اوور ہونے لگے تب چپ ہوئیے گا تو ہم سمجھ جائیں گے۔ صلوات پڑھ لیں مل جل کے۔ تجھ کو عقل دی ہے، تجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تیرے فانوس ذہن میں چراغ عقل کو روشن کیا ہے، تجھے جو ہے وہ ہم نے خوب و بد کی تمیز دی ہے، اچھے و برائی میں امتیاز کی صلاحیت دی ہے، اچھا ہے اور برا ہے اس میں تمیز دی ہے ہم نے، حق و باطل کی زمین، نور و ظلمت کی زمین، ہر امتیاز تو ہم نے دیا۔ ہم نے تیرے نفس محترم کی قسم کھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی اور اس کی کہ جس نے اسے خلق کیا، سنوارا، تصویر حسن بنائی اور پھر اس نفس انسانی کو الہام کر دیا۔ ہر نفس انسانی، ہر انسان کے پاس نفس ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے فجور یعنی گناہوں کا بھی الہام کر دیا اور اس کے تقوی اور اچھائیوں کا بھی الہام کر دیا۔ یعنی آپ سمجھیں وہ پیغمبر تو وہ حجت ظاہر، وہ پیغمبر انبیاء و مرسلین و ائمہ و خلفاء اللہ، وہ تو باہر سے حجت ہیں۔ اللہ نے خود ہر انسان کو صاحب الہام بنایا، یعنی یہ کہ ہر انسان کا نفس جو ہے وہ خود نبی ہے، عقل کو پروفیٹک اسٹیٹس دیا ہے۔ تو یہ اپنے کو کیا سمجھتا ہے؟ تیرا نفس صاحب الہام ہے، ہر ایک انسان کا نفس صاحب الہام ہے۔ بہت سی باتیں نبی سمجھ میں آ رہی ہوں تو یہ نفس بہت کافی ہے، یہ عقل بہت کافی ہے۔ اس پہ مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ میں نے تیری عقل کو، اب جملہ اگر سنبھال لے، ماشاءاللہ میں روانی سے بول رہا ہوں، اللہ نے عقل کو بغاوت کی صلاحیت دی، ماشاءاللہ۔ اسی فکر کے شاعر ہیں سرور نواب صاحب۔ اللہ نے عقل انسانی کو روایات سے بغاوت، ریچول سے بغاوت، ٹریڈیشن سے بغاوت، لا سے شروع کرو تحقیق۔
تحقیق کا سفر نہیں سے شروع کرو، اور اسی عقل کی بغاوت کے سہارے اللہ نے اپنے کو منوایا ہے۔ ارے غور نہیں کیا آپ نے؟ عقل کی اسی بغاوت کے کسی بے ہنر، بے کمال، عیب دار، نااہل، نالائق کسی پھیکو کے آگے جھکتی نہیں ہے عقل۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بھائی لا اکراہ فی الدین عقل کے حوالے مجھے بھی سوچو، بات کی منزل تو بات کی ہے، وہ میرے نمائندے ہوں گے، ان کو بھی پرکھنا، ان کو پرکھے بغیر نہ ماننا، مگر مجھ کو بھی بغیر پرکھے نہ مانو۔ عقل کو میں نے تیری عقل انسانی کو اللہ نے بغاوت کی صلاحیت دی ہے، ٹریڈیشن سے بغاوت، روایت سے بغاوت، تقلید آباء اور اجداد سے بغاوت، دھرم کے ٹھیکے دار کی تعلیم سے بغاوت۔ نہیں مانوں گا میں کہ مجھے اس لیے مانا کہ تمہیں ابا اماں مانتے تھے، یہی میری قدر ہے۔ تمہارے والدین تمہیں باپ دادا مجھے مانتے ہیں، مان لیا، تم ان کو بہت مانتے تھے، ان کے کہنا مان کے ہم کو مان لیا۔ اگر تو اپنے باپ دادا اور والدین کو نہ مانتا تو کیا مجھ کو بھی نہ مانتا؟ یہی میری حیثیت ہے۔ ذرا غور کرے غور کرے غور کرے، میں بڑے آسان لہجے میں روانی سے بول رہا ہوں۔ میں ایک کیوں ہوں؟ مولانا صاحب نے کہا، ملا نے کہا ہے، مولانا صاحب کا کہنا مان لیا تو مجھے مان لیا، اگر ان کو نہ مانتا تو مجھ کو بھی نہ مانتا، یہی میری حیثیت ہے۔ ہٹا دو سارے وسیلے بھی سے ہٹا دو، جتنا عقل کے ذریعے پہنچ سکتے ہو اتنا اکیلے ہم کہہ رہے ہیں سارے وسیلے اللہ کہہ رہا ہے پہلے ہٹا دو۔ خالص اور مخلص سفر تحقیق جب ہوگا جب عبد اور معبود کے درمیان ہر وسیلہ ہٹا کے ڈائریکٹ پرکھنے کی کوشش کر۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ جیسا میں ہوں ویسا تو ہمیں پہچان لے گا، لیکن جتنی عقل آگے بڑھ سکتی ہے اتنا تو مجھے پرکھنے کی معرفت کی کوشش کر۔ اب اگر راہ تحقیق و جستجو کے پیچ و خم میں کبھی تو تھک اور ہار کے تھکا ہوا مسافر، جب کبھی تو پیچ و خم میں گم ہونے لگے گا اور اب اس کے آگے تیری عقل کام نہیں کرے گی تو میں تیرے سفر تحقیق کے خلوص کو دیکھ کر تجھے بھٹکنے اور حیران نہیں ہونے دوں گا، بلکہ میں اپنا ہاتھ بھیج کے تجھے بلا لوں گا۔ ید اللہ سلامت رہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیں، میری محنت سوارا تھا۔ سلامت رہیں آپ، آگے بڑھ۔ میں تو چاہ رہا ہوں اپنے حصے کی تحقیق تو کر لے، کیوں لاک کیے ہیں؟ ہم نے اسی لیے دیا تھا، بڑا امانت دار ہے، عقل کو استعمال ہی نہیں کیا۔ محشر میں یوں ہی اٹھا کے پورا اپنا منڈا دے دینا کہ ہم نے اتنا سبھی لاک تک نہیں کھولا ہم نے، یہ اس لیے تو تم سے اچھا تو پتھر ہے، تم سے اچھا تو گدھا ہے۔ بھائی عجیب منزل ہے، اللہ نے عقل کو یہی صلاحیت دی ہے، روایت سے بغاوت۔ جب تک پرکھ نہیں لیں گے نہیں مانیں گے، اور سماج تیرا برا نہ مانے ملا، اس لیے مجھ سے شروع کر، مجھے بھی پرکھے بغیر نہ مان۔ اور اب اگر تاریخ کے کسی دور میں کوئی بے ہنر، بے کمال، عیب دار، پھیکو قسم کا کہے کہ مجھے مان، تو صاف اس کے منہ پہ باؤنسر مار دینا کہ میں بغیر پرکھے تو اللہ کو نہیں مانتا، تو تیری اوقات کیا ہے؟ یہ اللہ ہمت سکھا رہا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے کہا اس ٹف ٹارگٹ تو ہم سے شروع کر، ہم سے شروع کر، جس کو شکایت کرنی ہم سے کرے۔ ہم نے عقل کو بغاوت دی ہے، توجہ، اور عقل کو صلاحیت دی کا ہے کہ اچھے اور برے کو پہچاننے کی، اچھائی اور برائی کو پہچاننے کی، نہیں فقط یہی صلاحیت نہیں دی ہے میں نے، اس کے آگے ہے عقل کا جاب۔ اچھا اور برا تو حیوان بھی پہچان لیتا ہے، دوست و دشمن کی شناخت تو حیوان بھی کر لیتا ہے۔ ذرا غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ہے مدرسہ امامت کی تعلیم۔ لیے میں روایت عرض کر دوں، یہی رئیس مدرسہ امامت بنیان گزار فقہ اہل بیت، بنیان گزار نہ کہوں بلکہ
احیا کنندہ یعنی محیی یعنی فقہ محمدی و فقہ اہل بیت کو دوبارہ زندہ کرنے والا امام جعفر صادق. خالی جعفر نہیں، خالی جعفر نہیں، صادق. توجہ ہے؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. امام نے فرمایا، توجہ کا طالب، امام کے بعد دیکھیں اب کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے، ڈیفینیشن. کوئی آیا پوچھنے والا آپ کا پڑھا لکھا مخلص، بہت سے واقعات ہیں. دیکھیں عقل توحید کا جو کہنے جا رہا تھا اس سے پہلے ایک اور قول. ایک دیہاتی بدو عربی آیا امام جعفر صادق کی خدمت میں، کہا یا ابن رسول اللہ، ظاہر ہے کہ آپ وارث علم نبیین ہیں، افضل الانبیاء کے وارث، علم کے وارث ہیں آپ بتائیے کہ یہ دنیا کیا انڈے میں مرغی کا ہو، بطخ کا ہو، شتر مرغ کا ہو، اس سے بڑا تو نہیں ہوگا، انڈے میں یہ دنیا سما سکتی ہے؟ یہ پوری دنیا اس انڈے میں سما سکتی ہے؟ عربی تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، فلسفیکل ذہن اس کا نہیں تھا، مقصد تھا لانا. دیکھ رہے ہیں آپ، ایک ہوتا ہے طریق علم، ایک ہوتا ہے حقیقت علم، منزل علم. طریق علم ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. آپ ڈرائیو کر کے کسی بات کو، کسی کی عقل جس لیول کی ہو، اس کی ٹچنگ بات یعنی اس کی عقل میں سما جانے والی، آپ کے آرگومنٹس میں فرق ہو سکتا ہے. چھوٹا آرگومنٹ، بڑا آرگومنٹ، ہائی لیول کا آرگومنٹ، لو لیول کا آرگومنٹ. مقصد کیا ہے؟ یہ سب طریق علمی ہے. طریق علمی جو ہے وہ علم نہیں ہے. یہ فزکس، یہ کیمسٹری، یہ میتھمیٹکس، یہ فقہ، یہ اصول، یہ تفسیر، یہ تاریخ، یہ علم نہیں ہے. یاد رہے، یہ طریق علم ہے. یہ علم کا راستہ ہے جو حقیقت علم کوئی ہے اس تک پہنچانے کے لیے راستہ ہے. فخر کریں کہ آپ کا امام جعفر صادق ہے. دیکھیں مولا آگے یہ بیچ میں یہ بات کی مولا کی کہنے جا رہا ہوں. یہ سب طریقے، یہ راہ علمی ہے، یہ حقیقت علم نہیں ہے. اگر راہ علمی علم ہوتی تو آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. راہ علم پہ آ گئے، ہو گئے عالم. راہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ منزل دور ہے، اور جب راہ ہے تو اس کا بھی خدشہ ہے کہ یہ راہ اس حقیقت علم تک پہنچا بھی رہی ہے کہ نہیں. ایسا نہ ہو اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہوں، جتنی ہی مسافت طے کی اتنا ہی اور دور ہو گئے. پہنچ رہی ہیں میری باتیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے، سب جوان بھی اپنی اپنی لائنوں کے ایکسپرٹ ہیں، اور بزرگ تو بزرگ ہی ہیں. لہٰذا چاہ رہا ہوں کہ بالکل بس جتنی میں کوشش اپنے بھر کر سکتا ہوں آپ کی عقلوں پر بھروسہ کر کے، کیونکہ آپ مدرسہ امامت کے ہیں. یہاں عقل کے بغیر نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ رسول اللہ کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ ہم علی کو بھی پرکھے بغیر نہیں مانتے. جتنا پرکھ سکتے ہیں پرکھتے ہیں، باقی مدد لے لیتے ہیں علی کے جیسے سے. توجہ ہے؟ یعنی جب فاطمہ علی کو امام مانیں گی تو اب ہمیں تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. صدیقہ کبریٰ جنت کی خواتین کی سردار جب علی کو اپنا امام مانے تو ہمیں الگ سے پرکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ رسول ہے، نہ خلیفہ ہے، مگر اپنے فضائل و کمالات اور علم میں اسٹیٹس میں اتنی ہائی ہے کہ نہ اپنے بابا سید المرسلین سے کم ہے، نہ اپنے شوہر سید الاولیاء سے کم ہے، نہ اپنے بیٹوں حسن حسین سیدہ شباب اہل جنت سے کم ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اہل بیت عہدوں کے محتاج نہیں تھے، عہدے ان کے محتاج تھے. اسی لیے اللہ نے 14 میں 13 بڑے بڑے عہدے دار رکھے. ایک بی بی اسی لیول کی ہے مگر کوئی ظاہری عہدہ نہ دیا. لیکن جب عہدے والوں کی پہچان کروانی ہوئی تو مرکز اسے بنایا کہ جس کا کوئی عہدہ نہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. سلامت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سلامت رہیں.
مولا انشاءاللہ یہ گفتگو کام آئے انشاءاللہ. بچوں کے عقائد، ان کا ایمان، ان کا کردار ہیں. ہم بے عیبوں کے ماننے والے ہیں. تو اگر بالکل بے عیب نہیں بن سکتے تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہم میں عیب کم سے کم ہو. کم سے کم اتنا تو ہو کہ دوسروں کے مقابل ہم میں عیب کم سے کم ہو. اور ایک منزل وہ بھی آ جائے کہ جو اتنا اپنے کو بے گناہ اور بے عیب بناؤ اہل بیت کی تقلید اور اہل بیت کی اطاعت و محبت میں کہ معصوم نہ ہو کر بھی عصمتی جھلک آنے لگے جیسے سلمان فارسی. توجہ ہے؟ تو جو میں بات بڑی اہم کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ راہ علمی، طریق علمی ہے. یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ علم نہیں ہیں، یہ راہ علمی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ منزل تک پہنچا ہی دیں، اس لیے کہ راہ صحیح ہوگی تب تو. اسی لیے اللہ نے کہا کہ منزل کائنات ہم ہیں. بھائی عجیب منزل ابھی ریویل ہوا ہے جملہ. میں ہی یہ کائنات من اللہ الی اللہ، اللہ سے اللہ تک ہے. نقطہ آغاز سفر کائنات اللہ، نقطہ اختتام سفر کائنات اللہ. اللہ تھا کچھ نہیں تھا، اللہ رہے گا کچھ نہ رہ جائے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو منزل تو اللہ ہے مگر اللہ تک آنے کے لیے راہ چاہیے نا. اسی لیے کہا اللہ نے کہ تم کو اختیار راہ کا بھی نہیں دیں گے. اس لیے کہ اگر کہیں تم ممکن ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں نہ بھی گئے تو ہو سکتا ہے کہ تم داہنے بائیں کے لمبے راستے اختیار کر لو. مگر دو نقطوں، دو پوائنٹس کو جوائن کرنے والی لائنز تو بہت ہوتی ہیں. بھائی یہ ایک نقطہ ہے، کاغذ پہ رکھے تھے یہ نقطہ ہے، یہ نقطہ دو نقطے ہیں، دو پوائنٹس ہیں. اس کو جوائن کرنے والی لائنیں تو بہت سی بھی ہیں. ادھر سے بھی جائے گی وہی پہنچے گی، ادھر سے جائے گی وہی پہنچے گی. جتنا گھما لیں میں تو سمجھتا ہوں لا متناہی ہیں، انفائنائٹ اپ ٹو انفینٹی. اگر شمار کر سکے تو کریں. کتنی لائنیں ہیں؟ کروڑوں لائنیں ہیں دو نقطے ملانے والی. اس نقطے سے چلے پہنچ تو گئے. محمود بالکل ویسے ہی ہوا جیسے کہ محمود آباد، لکھنؤ سے محمود آباد مجھے جانا تھا، میں نیپال ہو کے آیا بہرائچ کے راستے سے. پہنچ تو گئے مگر کیا ہوا؟ حماقت ہوئی نا. اللہ نے کہا نہیں، عقل کا یہ کام نہیں ہے. توجہ ہے؟ دو نقطے کو کروڑوں راستے جوڑیں گے مگر ایک ہی راہ ہے جو شارٹیسٹ ہوگی اور وہی اسٹریٹ لائن ہوگی جسے دین میں صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ منزل ہم ہیں مگر راہ تمہیں بنانے کا اختیار اس لیے نہیں دیں گے کہ عمر عزیز تمہاری طلب ہو جائے گی. ہو سکتا ہے لمبا راستہ اختیار کرو پہنچ ہی نہ پاؤ، لہٰذا ہم راہ بنائیں گے. اور ہماری راہ کیا ہے؟ تم سے دعا کروا دی اہدنا الصراط المستقیم. منزل ہم ہیں، راہ کا تعین ہم کریں گے. تو جب راہ ہم نے راہ تک تو تمہیں بنانے کا اختیار نہ دیا تو راہبر بنانے کا اختیار کہاں سے دیں گے؟ صلوات در محمد و آل محمد. جو ہے سلامت رہیں، سلامت رہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم راہ بنائیں گے، ہم ہی راہبر بنائیں گے. ہم منزل ہیں. منزل تک پہنچنے کی تمہاری ذمہ داری، تمہاری اوقات بھی، تمہارا سٹیٹس بھی. تم کیا جانو ہم کہاں ہیں؟ جب تم ہوشی میں نہیں تھے ہم سے چلے ہو، تمہیں خبر تھی ہم سے چلے ہو؟ کب چلے؟ تم نے ہمیں دیکھا، ہمیں قریب تھے، کچھ یاد ہے؟ کون وجود میں لایا؟ ہم لائے، ڈائریکٹ لائے ہوتے تب تو تمہیں خبر ہوتی. کہنے کو تو ہم ہی منزل ہیں اور کہنے کو تو ہم ہی جو ہیں وہ اختتام سفر اور آغاز سفر، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم ڈائریکٹ ہم سے نہیں آئے. ہم تھے نور محمد و آل محمد. پھر اس نقطۂ وجودی سے، نور اول سے ہم نے کائنات کو پھیلایا، تم کو بنایا. تو تم تو چلے ہو، حقیقت میں ہم سے چلے ہو، مگر جو پہلا سب اسٹیشن ہے وہ نور محمد و آل محمد ہے. یہیں سے چلے ہو. اب جب واپس آ رہے الیہ راجعون، انہی تک آ جاؤ. تمہیں ہم تک، جب ہم سے ڈائریکٹ چلے نہیں ہو تو ہم تک ڈائریکٹ کیسے آؤ گے؟ ان سے چلے ہو محمد و آل محمد، بس ان کے حوالے کر دو، تمہاری ذمہ داری ختم ہے. یہ جہاں سے لے کے آئے ہیں وہیں پہنچا دیں گے.
صحیح میری بات؟ توجہ کا طالب ہوں. تو میں نے کہا یہ سب راہ علمی ہے. بیدار ہیں؟ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ سب راہ علمی ہے. حقیقت علمی کچھ اور ہے. ممکن ہے راہ علمی پہ چل کے کوئی منزل تک نہ پہنچ پائے. علم تک، حقیقت علمیہ. علم یہ تمرین نہیں ہے، توجہ، یہ پریکٹس نہیں ہے، یہ ایکسرسائز نہیں ہے، یہ ایکسپیریمنٹ نہیں ہے. یہ سب راہ علمی ہے. یہ علم تک جانے کے سفر کی حوصلہ بڑھانے کے لیے، تھوڑا سا مشق و پریکٹس کرانے کے لیے، عادی بنانے کے لیے، ہوم ورک کرنے کا عادی کرنے کے لیے، اسٹرگل کرنے کے لیے، یہ ریہرسل ہے، یہ ایکسرسائز ہے، یہ پریکٹس ہے، یہ علم نہیں ہے. اور راہ علمی پہ چاہیے جو جتنا یہ سائنس وائنس، جتنے علوم، یہ میتھمیٹکس ہو، یہ انتھروپولوجی ہو، جیولوجی ہو، یہ جغرافی اور ہسٹری ہو، یہ فزکس ہو، مائکرو فزکس ہو، یہ جتنی ٹیکنالوجی ہو، جو کچھ ہو، راکٹ سائنس تک سب کچھ جا کے، یہ کوانٹم تھیوری وغیرہ وغیرہ، یہ میتھمیٹکس، یہ ڈفرینشیشن، یہ انٹیگریشن اور یہ کیلکولس ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب راہ علمی ہیں. یہ کوئی علم نہیں ہے. اور یونیورسٹی اور بڑے بڑے حوزے میں جا کے بھی کوئی عالم بن کے نہیں آتا، کیونکہ ہم نے ماں کے پیٹ سے تمہیں کورا پیدا کیا. سن لیں بھائی رول ملت. ارے مولانا جناب روحی صاحب ہمارے اچھے سامنے ہیں. ہم ان کو مذاق میں رول ملت کہتے ہیں کیونکہ بچپنے سے دبلا ہی دبلا دیکھ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. توجہ ہے؟ اچھے سامنے ہیں ماشاءاللہ. اچھا گھر، اچھی تربیت، نقطہ سنج. اچھا لگتا ہے ایسے سامعین ہوتے ہیں. حقیقت علمی. توجہ. کیا کہا؟ ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ سنیں، عقل کی بات ہو رہی ہے. مجھے بہت کچھ دوسری چیزیں پڑھنی تھیں مگر میں الجھ گیا ہوں. الحمدللہ الجھا بھی ہوں تو بھٹکا نہیں ہوں. کیا اسٹیٹس کیا ہے ہمارا؟ سنیں. وہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ کہے تم کو تمہارے ماں کے شکموں سے، پیٹ سے، اے انسان تمہیں ماں کے شکموں سے اس حال میں نکالا، لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ علم نہیں تھا، تم نادان تھے، تم کچا گھڑا تھے جو پانی زیادہ پیتا ہے بعد میں پلاتا ہے. پہلے کچا گھڑا سن سے خود پیتا ہے. کچا گھڑا تھے، ورق سادہ تھے، بے نقش تھے، سادے سودے تھے، ہے نا. لا علم، لا تعلمون، تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. ایبسولوٹ اگنورینٹ تھے، نادان، ہے نا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسان تجھے ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا کیا. اگر اللہ جاہل ہمیں پیدا کر دیتا تو ہم ذرا سا بھی علم نہیں حاصل کر سکتے تھے. وجہ بتا دے کیا ہے؟ جس کے پاس عقل ہو وہ جاہل نہیں ہوتا. اے بھائی کیا سن رہے ہیں؟ غور کریں بھائی، توجہ کا طالب ہوں. جس کا ٹائم پورا ہو جائے اٹھ کے جا سکتا ہے، برا نہیں لگے گا مگر میری بات ضائع نہ جائے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم کو جاہل پیدا کیا. جس کے پاس عقل ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، نہیں ہونا چاہیے. اسی کی تو کھچائی کی ہے کہ عقل ہو کے بھی عقل سے کام نہ لے. جاہل پیدا نہیں کیا. عقل. توجہ. پہلی کتاب کون ہے سب سے بڑی حدیث کی؟ اصول کافی ہے کہ نہیں ہے؟ علامہ کلینی غیبت صغریٰ میں پیدا ہونے والے، ہے نا. علامہ کلینی اصول کافی. توجہ. ہمارے یہاں اس کتاب کا بھی نام صحیح ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کائنات میں کوئی کتاب مکمل صحیح نہیں ہے. ہاں، قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں کیونکہ اللہ کی طرف سے تھیں، تورات و انجیل و زبور صحیح تھیں مگر ان کو صحیح حالت میں رکھا نہیں دھرم کے ٹھیکیداروں نے، ورنہ تو ہر کتاب میں بشارت محمد موجود ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، سب مکاریاں. یہ بائبل یہ کس کی لکھی ہوئی؟ جان پال وال کی لکھی. انگلش میں تھوڑی نہ آئی تھی عیسیٰ پہ کتاب، عبرانی میں آئی تھی. بنی اسرائیل کی زبان ہے عبرانی، جو آج بھی بولی جاتی ہے وہاں. روح انسانیت کا، بدن انسانیت کا کینسر، اسرائیل ملعون غاصب، اس پر بھی لعنت.
اس کائنات میں جہاں کہیں بھی ایک لفظ سے بھی اس کی حمایت جو کرے اس پر بھی لعنت. توجہ ہے؟ اصول کافی الکافی. بس ذرا زباں ہیں آپ لوگ تو مزہ لینے کے لیے بعض لفظ بولنے پڑتے ہیں، مگر ہے پکی اپروپریٹ الفاظ بولوں گا میں، ادھر ادھر کے بھرتو کے الفاظ کتابت کے نہیں پھینکتا. توجہ ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی کتاب صحیح اس کا نام نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی کتاب بھی صحیح نہیں ہے. ہاں کافی ہو سکتی ہے. صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد. انف ہے نا، انف ہو سکتی ہے قرآن کو ملا کے، اہل بیت کو ملا کے، اور اہل بیتی کی تو باتیں ہیں. اب سنیں کیا زبردست ہمارے علماء، اللہ اکبر. یہ علماء کا احسان ہے جو چلی آ رہی وراثت علمی اہل بیت کی باتیں ہم تک آ رہی ہیں. کس طرح سے یہ جاہل قسم کے لوگ فقہاء و مجتہدین کے خلاف، یہ ان کا درس خارج جو سمجھ بھی نہیں پائے گا وہ کہتا ہے خوئی جاہل. ارے یار تو جاہل، تیری 20 پشتیں جاہل. تو ابھی ہمارا مقابلہ نہ کر پائے گا. خوئی تو ہمارے باپ کے باپ کے باپ کے بھی باپ تھے علم میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ غفران آپ کے جیسے، یہ صاحب ابقات کے جیسے امیر حامد حسین ناصر الملت، یہ باقر العلوم، یہ نجم الملت، اور بھی بڑے بڑے علماء نام لوں گا تو فہرست ہیں. نجف اور ایران کے حوضوں سے ٹکراتا ہوا ہیں. باقر العلوم درس خارج بھی یہاں دیتے تھے. اے کاش کہ وہ پلٹ آئے زمانہ. لیکن دنیا داری سے فرصت ملے نا ہم کو. ارے ہم اب کو کہہ رہے ہیں، آپ صلوات پڑھیے. علامہ کلینی نے بات نہ بھولیے گا. اللہ کیا کرا ہم کو، تم نے تمہارے ماؤں کے شکموں سے تم کو لا تعلمون شیئا، جاہل نہیں پیدا کیا، لا علم پیدا کیا. ورق سادہ. توجہ، جاہل پیدا کرتا تو کبھی بھی ہم اتنا سا بھی علم نہیں حاصل کر سکتے کسی بھی اسٹریم، کسی بھی لائن کا. اب سنیں علامہ کلینی نے کیا، پہلا چیپٹر کیا ہے؟ کتاب العقل والجہل. جو مجھے کہنا تھا کہہ گیا. کتاب علم والجہل نہیں ہے، کیونکہ جہل علم کا اپوزٹ نہیں ہے، جہل عقل کا اپوزٹ ہے. بھائی صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. توجہ ہے؟ علم کا اپوزٹ ہے لا علم، جاننے کا اپوزٹ ہے نہ جاننا. اللہ نے پھر ایک کتاب میں کہا، ایک آیت میں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے؟ لا يعلمون کہا، یجہلون نہیں کہا. صلوات پڑھیں، یہ خالق عقل کی کتاب ہے. توجہ، بات کو پہنچانا چاہ رہا ہوں بس کہ ہم کہتے ہیں یہ، ہم نے کہا یہ راہ علمی، یہ طریق علم ہے، یہ حقیقت علم ہی ہے. توجہ، یہ راہ علم ہے. مجھے مختصر مسائل پڑھنے ہیں، بات کو مکمل کر دوں. یہ طریق علمی ہے، یہ راہ علمی ہے. کوئی اشور نہیں کر سکتا کہ راہ پہ چل کے پہنچے گا منزل تک، اپوزٹ بھی گیا تو اور دور جائے گا، اور اگر جا بھی رہا ہے ادھر تو پتہ نہیں کتنا گھما کے جا رہا ہے، عمر ضائع کر رہا ہے. ایک ہی اسٹریٹ پاتھ ہے. اسی لیے راہ اللہ نے اپنے پاس رکھی. ہم راہ کا تعین کریں گے اور ہم ہی رہبر کا تعین کریں گے، کیونکہ راہ سیف نہیں ہے. صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے ابلیس اور اس کے چیلے. تو جب کڈنیپر بیٹھا ہوا ہے تو اتنا ہی مضبوط راہبر بھی ہونا چاہیے. اور ابلیس تو ہم سے اختیار لے کے بہکا رہا ہے، تو ابلیس کے حملوں سے بچانے والا جو ہادی اور امام اور نبی ہوگا وہ تم الیکشن کر کے نہیں بناؤ گے، ہم بنائیں گے. اما تم الیکشن کر کے ایک شیطان تو بنا نہ پائے. ابلیس تمہارے الیکشن سے نہیں بنا ہے، جو تم نے بنائے ہیں شیاطین بہت چھوٹے ہیں. یہ ابلیس کا اسٹیٹس نہیں پا سکتے، یہ بہت چھوٹے والے شیطان ہیں. یہ شیطان کی ذریت ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ رہبر ہر ایک نہیں ہوگا، ذریت ابراہیم ہوگا، ذریت محمد ہوگا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. میں جلدی جلدی بات پورا کر رہا ہوں. میں جس امام کی شہادت شب ہے میں ان کی سوانح اور پر نہیں بلکہ ان کی
جو انہوں نے عقل کو غذا دی ہے اس کو بیان کر کے تمام کروں گا، وقت اب اتنا نہیں ہے میرے پاس، توجہ۔ تو یہ راہ علمی ہے، میں نے کہا حقیقت علم نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تمہارے ماں کے پیٹ سے تم کو شکموں سے کیا لا تعلمون شیئا، لا علم تھے تم، استعداد دی، تمہارے وجود میں سسٹم لانچ کیا، ایبلٹیز دیں، ایفیشنسیز دیں، کیپیبلٹیز دیں، صلاحیتیں دیں، اہلیت دی، کاہے کی جس لائن میں اسٹرگل کرو گے، کوشش کرو گے، زندگی لگاؤ گے، خلوص کے ساتھ محنت کرو گے، جس لائن میں اس میں علم حاصل کرو گے ایکسپرٹ بھی بن جاؤ گے۔ ہر لائن کے ایکسپرٹ نہیں بن پاؤ گے، اس لیے کہ اتنی عمری ہم نے نہیں دی۔ لمبی عمر دیتے ہیں تو بوکھلا جاتے ہو۔ سورہ یاسین ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون، تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے جس کو لمبی عمر دی اس کو خلقت میں اوندا کر دیا، 90-100 سال کے ہو گئے، جیسے بچے تھے ویسے ہی ہو گئے، اب نہ گردن ٹھہرتی ہے، نہ پتلی ٹھہرتی ہے، نہ دوست دشمن کی شناخت ہے، نہ کچھ معلوم ہے، نہ کچھ سنائی دیتا ہے، نہ کچھ دکھائی دیتا ہے۔ خاک علم حاصل کرو گے، لو لمبی عمر، تو سارے علوم پہ کیسے حاوی ہو جاؤ گے؟ اسی لیے توجہ کا طالب، یہ راہ علمی ہے۔ اب سن لیں وہ جملہ جس کے لیے 10 منٹ زحمت دی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حوضے سے آ کے بہت بڑا عالم بن کے آیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یونیورسٹی سے آ کے بہت بڑا عالم بن کے آیا ہے۔ جو ماں کے پیٹ سے ورق سادہ کورا پیدا ہوا ہو وہ حوضے اور مدرسے سے آ کے عالم بن کے نہیں آتا، ذرا سی جہالت یا لا علمی کم کر کے آتا ہے۔ غور نہیں کیا میں نے کیا کہا؟ ذرا سی، کیونکہ کورا تھا نا تو ان نون چیزیں زیادہ ہیں، نون کم ہیں، معلومات جو ہیں کم ہیں دنیا میں، مجہولات زیادہ ہیں، جو ہم کو معلوم ہے وہ کم ہے، جو نہیں معلوم وہ زیادہ ہے۔ تو مجہولات کی فہرست تو لامتناہی ہے، بہت سے مدرسے سے اور یونیورسٹی سے گئے تو ان نون میں تھوڑی سی نون بنائی، اب بھی نون کا پورشن میجر ہے، ابھی وہ بڑا ہے۔ لہذا عالم وہ نہیں ہے کہ جو 2 لائن کا عالم ہو اور 98 لائن کا جاہل۔ توجہ ہے، عجب منزل ہے۔ اسی لیے اللہ نے دین کی کمانڈ، توجہ ہے، ان کو نہیں دی جو ماں کے پیٹ سے کورے پیدا ہو کے اور مکتب اور مدرسے اور مونٹیسری اور یونیورسٹی اور حوضے میں جائیں کیا بنو گے تم بہت بڑے عالم۔ ہاں، اس بڑے ایبسلوٹ عالم تک رسائی نہ ہو تو کام چلانے کے لیے یہ علماء ہیں، کسی کی بپوتی نہیں ہے۔ بھائی عجیب منزل ہے۔ اسی لیے اللہ نے دین کی کمانڈ ان کو نہیں دی جو ماں کے پیٹ سے کورا پیدا ہو، اللہ نے دین کی کمانڈ ان کو دی کہ جو پیدا ہی ایبسلوٹ عالم ہو۔ دلیل یہ ہے کہ پیدا ہو تو قرآن پڑھے، گلا کٹ جائے تو قرآن پڑھے۔ ماشاء اللہ، بس بات سلامت رہیں۔ آپ نے میری حیثیت سے زیادہ مجھے نوازا، ہمت افزائی کی ہے۔ اپنی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں اور بات کو رخ دے دوں۔ بس عزیزو، تو عرض کیا کر رہا تھا؟ حقیقت علم، عقل کے حوالے۔ اس عرابی نے پوچھا کہ مولا کیا دنیا انڈے میں اتر سکتی ہے؟ مولا نے کہا بے شک اتر سکتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تھوڑی حیرانی دیکھی، دلیل تو چاہیے، چاہے الٹریٹ ہو، الٹریٹ ہے جاہل تھوڑی نہ ہے۔ اللہ، ارے ہر انسان کے پاس تھوڑا بہت جو علم لے کے ہلکا پھلکا پیدا ہوا ہے وہ علم لدنی ہے، یہی لاجک کہلاتی ہے۔ یہ منطق جو علم بنا ہے وہ آپ کی عقل کے بھروسے بنا ہے، کیونکہ آپ کی عقل کہتی ہے کہ 2+2 4 ہوتا ہے، نہ 5 ہوتا ہے، نہ 3 ہوتا ہے۔ یہی ہے 100% لاجک، میتھمیٹکس 100% لاجک۔ تو لاجک کے سہارے علوم بنے، آپ کی عقل سے علوم بنے ہیں، علوم سے آپ کی عقل نہیں بنی ہے۔ ذرا غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے؟ مولانا نے کہا بے شک، اب جتنی عقل تھی اس میں دیکھا اس کی آنکھوں میں اور چہرے فیس امپریشن سے حیرانی۔ آپ نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، میں دلیل دیتا ہوں۔ دیکھیں جتنا مینٹل لیول ہے وہی دلیل۔ آپ نے کہا نظر اٹھا کے دیکھو کیا کیا دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے کہا کوہ دشت و صحرا اور مرغان سحر اور یہ اور اشجار ان کے سائے اور ندی اور فلاں فلاں جو جو نظر آیا۔ اللہ نے کہا
آنکھ چھوٹی ہے یا انڈا؟ اس نے کہا انڈا بڑا ہے آنکھ سے. کہا جب اتنی سی آنکھ میں یہ سب اتر آیا تو انڈا تو بڑا ہے. لو بھائی خالی قدرت کے حوالے نہیں کیا کہ اللہ قادر ہے لہذا کر دے گا. اس لیے کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ ان لاجیکل اور بے عقل کی چیزوں پہ اللہ کی قدرت نہیں نافذ ہوتی. اللہ بھی 2 اور 2 کو 5 نہیں کرتا ورنہ کوئی قانون ہی نہ رہ جائے. بھائی عجیب منزل ہے صلوات. اور یہی عقل کی بغاوت ہے. وہ کہے گی کوئی بھی کہے 2 3 ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں ہم نہیں مانتے. اللہ کہا بالکل صحیح جا رہے ہو. ہم بھی کہیں تو نہ مانو. ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے لاجیکل. توجہ ہے. جیسے ہی وہ سن کے گیا مطمئن ہو گیا. انڈے میں دنیا بے شک اتر سکتی ہے. دیکھو دیکھ لیا. آنکھ میں کیا کیا یہ سب. جب آنکھ میں اتر گیا تو انڈا تو اس سے بڑا ہے. مطمئن ہو گیا ہے نا. سنتشٹ کرنا کام تھا اللہ کی حجتوں کا. تبھی تو وہ حجت ہیں. توجہ ہے. حجت کا مطلب قیامت میں اللہ بندوں سے اس شخص کو کھڑے کر کے احتجاج کرے, پروٹیسٹ کرے کہ تم نے ہمیں کیوں نہ مانا. کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہی نہیں, پیغام نہ پہنچا. اللہ کہے گا یہ تو کہہ رہا تھا اور تیری عقل کے لیے ٹچنگ بات کہہ رہا تھا, اس لیے وہ حجت اللہ ہیں. اللہ جن کی بنیاد پر احتجاج کرے بندوں سے کہ بھیج تو دی تھی دلیل, کیوں نہیں مانا چلا گیا. اب جو ساتھ میں بیٹھے تھے, میری بات آیا نہ جائے, یہ صادق آل محمد علیہ السلام صلوات پڑھے بات تمام. بس مجھے 2-3 منٹ چاہیے. بس اس ٹائم پر مجھے ختم کرنی تھی مجلس میں مصائب کے, مگر مصائب کے لیے 5-7 منٹ الگ سے آپ سے چاہیے اور بات تمام ہے میری. وہ چلا گیا. اب جو مولا کے پاس تھوڑا سا بدھی جیوی قسم کے صحابی جو بیٹھے ہی رہتے تھے اکثر, جو ہر وقت ذرا سے موقع ملا ٹپ سے کوئی سوال, وہ تو آ کے چلا گیا. عربی بیچارہ مطمئن ہو کے چلا گیا, توحید پر مطمئن ہو گیا, اس کا دین بچا لیا امام نے, ایمان مضبوط کر دیا اس کا. اب وہ جو فلسفیکل مائنڈ کے تھے لوگ کہنے لگے ابن رسول اللہ ہم نے آپ سے پوچھا تھا ایک سوال کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نکل سکتا ہے. آپ نے کہا تھا نہیں, اللہ نکال سکتا ہے. ان کا اللہ بھی نہیں نکالے گا. اور آپ نے مجھے سمجھایا تھا کہ وہ بے عقلی کی بات ہے, وہ خلاف عقل ہے, وہ محال عقلی ہے, وہ لاجیکلی یعنی وہ اللاجیکل ہے. اللہ کی قدرت محال چیزوں سے متعلق نہیں ہوتی. تو تم مطمئن ہوا تھا میرے اس جواب سے؟ کہا ہوا تو تھا, مگر یہ ابھی جو جواب دیا یہ بھی تو وہی ہے. تو آپ نے کہا وہ ورق سادہ تھا, وہ کوڑا تھا, اس کا منٹل لیول اتنا تھا, اگر تیری والی دلیل دیتے اس کے پلے نہ پڑتی وہ اور دور ہٹ کے بدگمان ہو کے بے دین ہو جاتا. ہمارا کام ہے مطمئن کرنا, ہم حجت اللہ ہیں. تجھے دلیل تیرے لیول کی دی, اس کو دلیل اس کے لیول کی دی. صلوات پڑھیں پر محمد. یہ چھٹے امام ہے, چھٹے امام ہے. بس بات تمام. اب ایک بات اور, وہی عقل کے حوالے سے. مولا سے کسی نے پوچھا وما العقل, عقل کیا ہے؟ آپ نے کہا, ظاہر ہے کہ ہائی لیول کا شاگرد تھا, کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو عقل کیا ہے؟ دیکھیں کوئی چیز ہوتی ہے کہ واٹ از یعنی اس کی حقیقت, اس کی کن, اس کی حقیقت, اس کی میکینزم. جیسے ہم کہیں واٹ از مائک, تو یہ تو ہمارے سامنے ہم بتا سکتے ہیں یہ مائک ہے. اس میں آئرن بھی ہے, اس میں فائبر پلاسٹک بھی ہے, اس میں ربر بھی ہے, اس میں آئرن ہے, اس میں کاپر کی وائنڈنگ ہے, الیکٹریسٹی آئی, وہ بنا میگنیٹ کا میگنیٹنگ فیلڈ ہے, اور اس کو انرجی میں کنورٹ کرنا, اس کو الیکٹرک, اور وہ جو میگنیٹک فیلڈ بنی وہ ساؤنڈ کی انرجی میں کنورٹ کیا تو یہ مائکرو فون بنا. ہم نے پڑھا ہے تو ہم جان گئے. لیکن اب کوئی پوچھے وما العقل, جس رسول سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے کہا نا یسألونک عن الروح, یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے, تو کیا جواب دیں؟ اللہ نے یہی کہا قل الروح من امر ربی, ان سے بس اتنا کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ایک وجود ہے. شارٹ میں جواب دے رہا ہوں, بھائی اتنا ہی دے دیں. اور کیوں؟ دلیل بتا دی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, ان سے کہہ دیجئے کہ تم کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. وہی لا تعلمون شیئا, تم نہیں سمجھ پاؤ گے روح کیا ہے. اب امام سے پوچھ لیا اس نے عقل کیا ہے, آپ نے کہا تم بتاؤ, تو اس نے کہا عقل. اب دیکھیں جب اگر میکینزم نہ بتائی جا سکے تو یوسیج بتایا جاتا ہے. کوئی چیز کی اگر حقیقت نہ بتائی جا سکے تو اس کا استعمال بتا کے, توجہ, ڈیفینیشن اس کی اس کے استعمال سے بتائی جاتی ہے. جیسے ایک مائک کی میکینزم
پوسٹ مارٹم کر کے بتا دیا. ایک یہ ہوا کہ بھائی ایک چیز ہے, ایک اپریٹس ہے جس کے ذریعے ہلکی آواز تیز ہو جاتی ہے, تو سمجھ جائے گا سمجھنے والا, ہے کہ نہیں, کہ اس مائک کا مطلب یہ ہے. اب عقل کیا بتائیں مولا, عقل کیا ہے؟ وہ خود عقل ہے. تو نہ اللہ کی حقیقت کو سمجھا, نہ اللہ کے نمائندوں کی حقیقت کو سمجھا. وہ تو نور ہے, اس کی حقیقت کیا جانے, تمثیلوں سے اللہ نے بیان کیا. مولا نے بھی کہا, یوسیج بتا دیا, توجہ, کہا تم بتاؤ. تو اس نے کہا میں سمجھتا ہوں عقل کا کام کیا ہے, اچھے اور برے میں تمیز کرنا, اچھے وجود اور برے وجود میں تمیز کرنا. تو مولا نے کہا یہ عقل کا اصلی کام نہیں ہے, یہ تو بہت سے جانور بھی کر لیتے ہیں. میری بات تمام ہے, میری محنت ہے آپ تک پہنچ جائے. توجہ, آپ نے کہا یہ تو بہت سے جانور بھی کر لیتے ہیں. وہ نجس العین جانور بڑا وفادار ہوتا ہے نا, اس کو بھی دوست دشمن کی تمیز ہوتی ہے. جس کو اپنے آپ بیک یارڈ وغیرہ میں رکھتے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی اپنے اہل بیت میں شامل کر لے, اللہ نہ کرے کوئی گھر والوں میں شامل کر لے. ہاں, بہت سے لوگ ہمارے ملک میں ہیں, اسی تھالی میں کھلاتے ہیں, جیسے لوگ ویسے ہی گھر والے, گندے. توجہ, ان کا وہ دروازہ کھلا, اس نے جیسی چہرے میں نظر ڈالی. میں اکثر یہ مثالیں دیا کرتا ہوں ممبر سے, یہ میں نے کہا, مولانا نہیں کہا, یہ بیچ میں آ گیا جملہ. اٹھ کے بھاگا. اس کے برخلاف ایک بار وہی نجس العین جانور وفادار, دروازہ کھلا, بجائے بھاگنے کے سر جھکا کے دم ملانے لگا. بس نہیں ہے کہ چشم عقیدت تلووں پہ مل دے. اب اس بے زبان جانور کو آپ بے عقل کہتے ہیں. آپ دیکھیں بے عقل, اتنا انسٹنکٹ اس کے پاس بھی ہے, اتنی صلاحیت اللہ نے دی. اب کوئی اس سے پوچھے کہ ایک کو دیکھا بھاگ گئے, ارے بغیر کسی اٹیمپٹ کے اس کے بھاگ گئے, اور ایک کو دیکھا تو اور قریب آ گئے, تو وہ کہے گا کہ بھائی ہم چہرہ پہچان گئے, یہ بڑا شریر ہے لڑکا آدمی. اکثر ہم کو دیکھتا ہے تو ڈھیلا اٹھا کے مارتا ہے, کبھی پیر پہ مار دیا لنگڑا نے, کبھی سر پہ مار دیا. تو میں نے کئی بار کی پھٹ کر ایونٹس کو جمع کر کے ایک کلیہ اور فارمولہ بنا لیا کہ یہ برا آدمی, یہ میرا دشمن ہے. تو ابھی ڈھیلا اٹھانے کا انتظار نہ کیا, بلکہ وہ جو کلیہ ہم نے سیف کر لیا تھا اس کی بنیاد پہ میں بھاگ گیا کہ اب اگر انتظار کیا تو اگلا گمہ پڑے گا. اور اس کو دیکھ کے قریب کیوں آئے, انہوں نے کہا یہ بڑا شریف النفس انسان لگتا ہے, یہ بڑا دوست ہے, جب بھی نکلتا ہے دیکھ کے مجھے کبھی روٹی ڈال دی, کبھی کھانا ڈال دیا, کبھی پانی رکھ دیا, لہٰذا میں دم ملانے لگا کہ پھر آج بھی مجھ پہ مہربانی کرے گا. تو اب یہ تو میں نے مثال دی, مولا نے جانور کہہ دیا بس اشارے میں. مولا نے کہا کہ اگر عقل کا کام فقط یہ ہے کہ اچھے و برے میں تمیز کرنا, تو یہ کام تو بہت سے جانور بھی کرتے ہیں, تو تیری عقل کا فائدہ کیا ہے؟ بس سن لیں جملہ, مولا کا جملہ ہے, عقل کا یوز کیا ہے. مولا نے کہا عقل کا کام فقط یہ نہیں ہے کہ اچھے و برے میں تمیز کرنا, بلکہ مولا کا عقل کا کام یہ ہے کہ اچھے اور برے میں تمیز کر کے سارے اچھے لوگوں میں جو سب سے اچھا ہے اسے پہچاننا, اور برے لوگوں میں جو سب سے برا ہے اسے پہچاننا. اے بھائی, عقل کا کام یہ ہے کہ اچھوں میں سب سے اچھے کو پہچانو تاکہ اس کی پیروی کرو, اور برے لوگوں میں جو سب سے برا ہے اسے پہچانو تاکہ اس سے پرہیز کرو. ایک کا کام ہے تولا اور دوسرے کا نام ہے صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. بس بات کو تمام کر دیا. یہ ہے آپ کا امام, ایک اور صلوات سے نوازے بر محمد و آل محمد. اسی لیے اللہ نے اپنے دین کی مہار, اپنے دین کا اختیار اپنے چوزن بندے, اپنے مصطفیٰ بندے, اپنے مجتبی بندے, اپنے مرتضی بندے, اپنے چوزن بندے, اپنے سلیکٹ کیے ہوئے بندے, کہا تجربہ نہیں, تمہیں اختیاری نہیں ہے, ہم بنائیں گے. اسی لیے نبوت اور رسالت کو اللہ نے بنایا اپنے دین کا وجود, اور امامت کو بنایا دین کی بقا. وقت نہیں ہے تشریح کروں. وجود دین نبیوں کے حوالے, بقائے دین اماموں کے حوالے. وجود میں آ کے مکمل بھی ہو جائے تو بقا کی انتظام کی ضرورت ہے.
آدم سے شروع ہوا دین محمد پہ کمپلیٹ ہوا، میدان غدیر الیوم اکملت لکم دینکم، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب دین تو مکمل محمد جا رہے ہیں، اب اللہ کو اپنے دین کی بقا کا انتظام کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ اسی لیے دین مکمل ہی اس کی امامت اور ولایت کے اعلان سے کیا کہ جو ضمانت بقا تھا، ادھر کہا من کنت مولا، اللہ نے کہا بقا کا انتظام ہو گیا، لو سند لو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ غدیر میں بقا کے انتظام کی نیو رکھی گئی، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پھر سلسلہ در سلسلہ شمع سے شمع جلی، اجالے بڑھتے رہے، اور یہ کاروان ہدایت اور بقائے دین بشکل امامت آ گیا رئیس مسلک جعفری۔ بس عزیزو، اور وہ امام وہ ہے، بس بات تمام کر رہا ہوں، جعفر صادق کا کیا مقابلہ ابو حنیفہ سے؟ ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ ما رأیت افضل من جعفر ابن محمد، میں نے جعفر صادق سے افضل اور عالم کسی کو نہیں دیکھا۔ انہی نے کہا، امام اعظم چاروں فقہوں میں سب سے اونچے، لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال کے جس میں جعفر صادق سے میں نے علم کی بھیک لی، اونی پونی سے ہی، تو امام اعظم ہو گئے۔ اونی پونی ڈنڈی مار کے اپنی الگ سے دکان کھول کے، ورنہ برگد کے نیچے پودینہ کہاں پنپ پائے گا؟ الگ سے دکان کھولنا ضروری ہے، لیکن کہہ رہا ہے وہ 2 سال اگر نہ ہوتے تو یہ نعمان، ان کا نام تھا ابو حنیفہ، نعمان ابن ثابت انصاری ہیں، میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ توجہ کا طالب ہوں۔ علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق لکھی، سیرت النبی لکھی، سیرت نعمان لکھی، ابو حنیفہ پر، حنفی اور مسلک تھے، وہ لکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، جعفر صادق سے ان کا کیا مقابلہ ہے امام جعفر صادق سے؟ وہ خود لکھتے ہیں، شبلی نعمانی چھوٹی سی کتاب ہے سیرت نعمان، کہتے ہیں امام جعفر صادق سے ابو حنیفہ کا کیا مقابلہ؟ ابو حنیفہ حد سے حد ایک مجتہد تھے، اور امام جعفر صادق محقق و مجتہد نہیں تھے، بلکہ وہ اہل بیت میں سے ہیں جو علم خدا کا مخزن ہے، مشیت خدا کا برتن ہے۔ یہ لو مسلک حنفی کا خود اتنا بڑا عالم علامہ شبلی نعمانی یہ کہہ رہا ہے، تو یہیں سے مجھے آگے کہنے کی ضرورت ہو رہی ہے۔ وہ جامعۃ الازہر کے شیخ الازہر شیخ محمود شلتوت، لبنان کے عبدالحسین شرف الدین موسوی، تقریب بین المذاہب، عراق اور سیریا اور لبنان کے علماء اور سب عرب ملا کے انہوں نے، مصر تھوڑا اس معاملے میں فلیکسیبل ہے، تھوڑا عقل سے کام لیتا ہے، مسلکی تعصب میں پیچھے ہیں کافی۔ وہ ابھی وہ طیب جو ان کے ہیں، انہوں نے بھی ایسے ہی بیان دیا۔ محمود شلتوت نے، عبدالحسین شرف الدین موسوی، المراجعات، شیخ سلیم جامعۃ الازہر کہ وہ شیخ، ان سے جو کتابت، مراسلات، سوال جواب وہ جمع کیا گیا، المراجعات اس کا نام، مذہب اہل بیت کے نام سے ترجمہ ہیں، یہ سب بتا رہا ہوں بچوں تاکہ مطالعہ کرو۔ وہ محمود شلتوت، اور شیعہ علماء کی بھی کوشش، توجہ کا طالب ہو، بس بات تمام ہے۔ انہوں نے پہلی بار فتویٰ دیا کہ جو 4 فقہ ہیں، ابو حنیفہ، مالک ابن انس مالکی حنفی، محمد ابن ادریس شافعی، احمد ابن حنبلی شافعی اور مالکی اور حنفی، ان کا 4 فقہ، 4 کے آگے مانتے ہی نہیں تھے بھائی لوگ ہمارے۔ پہلی بار محمود شلتوت نے فتویٰ دیا کہ 4 فقہوں کے ساتھ عالم اسلام مسلمانوں میں 5ویں فقہ اتنی ہی معتبر فقہ جعفری ہے۔ کوئی مسلمان ان 5 فقہوں میں جس فقہ پہ عمل کرے اللہ کی بندگی ہو جائے گی۔ بڑی قدر کی گئی ان کی اس بات کی، اچھی بات تھی نا، مگر میں ایک جملہ کہہ کے ربط مصائب کی منزل پہ آ جاؤں۔ چلیے ٹھیک ہے، لیکن میں کہوں گا سب سے اونچا امام اعظم ہے نا، تو جب جعفر صادق کا جیسا معصوم موجود ہے، آیہ تطہیر کا مصداق، رسول اللہ کے علم کا وارث، جو مجتہد نہیں ہے، مجتہد صحیح بھی کہہ سکتا ہے، کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے تحقیق، جان کے غلطی نہیں کرے، بس توجہ ہے۔ تو جب مجتہد جہاں ابو حنیفہ میں خطا کا تو امکان ہے 50-50،
تو جب جعفر صادق موجود ہیں کہ جہاں خطا کا امکان نہیں ہے تو علماء اور ملاؤں عقل سے کام لو. جہاں خطا کا امکان ہے وہاں کیوں جا رہے ہو؟ جہاں خطا کا امکان بالکل نہیں ہے وہاں آنا چاہیے. یعنی اگر عقل سے مسلمان کام لیتا تو ہر ایک جو ہے وہ علوی ہوتا، ہر ایک جعفری ہوتا. بس عزیزو، یہ ہے جعفر صادق کی زندگی کی ایک جھلکی، اور میں بس 4-5 منٹ میں مصائب کی منزل پر آ کے بات تمام کر دوں گا. بڑے بڑے شعراء، ظاہر ہے کہ ان کی مجلس ہے یہ، اور فخر ہے ہم کو کہ ہم شیعہ ہیں اور جعفر صادق کے ماننے والے ہیں. اہل بیت کے فضائل ہی ان کے مصائب کا سبب بن گئے. بنی امیہ کے دور کو برداشت کر کے عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں جعفر صادق علیہ السلام پیدا ہوئے. 83 ہجری، 65 سال عمر پائی. 148 کئی بنی امیہ کے شریر خلفاء کو برداشت کیا. 132 ہجری میں آپ ہی کے سامنے بنی امیہ کا مروان حمار اس کو کہتے ہی تھے، مروان حمار یعنی گدھا، تاریخ میں نام ہے. 132 16 سال بنی عباس، منصور دوانیقی، نہایت شریر، نہایت حاسد. بنی عباس رسول اللہ کے چچا کی اولاد، بنی ہاشم میں ہیں، سادات بنی ہاشم میں ہیں. مگر جو محمد و علی و زہرا و اہل بیت کے وفادار نہ ہوں ان کا نسب بھی ساقط ہو جاتا ہے. سید ہو کے بھی سید نہیں مانا جاتا انہیں. خالی نسل نہیں چلتی. دین محمد منہاج علی، دین محمد راہ علی. بنی امیہ سے زیادہ ظالم کوئی نہیں تھا اہل بیت کے لیے، مگر جب بنی امیہ کے بعد بنی عباس آئے تو اندازہ لگا کہ یہ اس سے بھی بڑے ذلیل اور زیادتی کرنے والے. بس کیا ہوا؟ محمد ابن سلیمان ایسے تو 7 بار آپ کو بلا کے قید کیا ہے عراق، کوفے. ہر بار قتل کرنا چاہا مگر نہیں کر سکا. آخر میں سمجھ گیا کہ کچھ ایسے ہی کرتب کوئی مکاری دکھانی ہوگی، دسیسہ. محمد ابن سلیمان جو وہاں اس کا نوکر تھا. زہر عجیب ہے، یہ خاندان زہرا بھی عجیب ہے. اہل بیت میں کئی یہ درد دل ہے. ما منا الا مقتول و مسموم. ہم اہل بیت میں کا ہر ایک یا تلوار سے مارا گیا یا زہر سے. سب شہید ہیں. یا شہادت جلی ہے یا شہادت سری ہے. امام کو زہر دیا گیا، دن یا 2 دن زہر دغا سے تڑپے. آپ اندازہ لگائیں. ظاہر ہے کہ یہ باتیں سیاست کھلنے نہیں دیتی کہ سازش کس کی ہے. اور بہت زیادہ غم اور رنج کا اظہار اس لیے بھی مکار سیاست مدار کرتے ہیں کہ ہم پر کوئی شک نہ کرے. کہا جاتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع جنازے میں تھا امام جعفر صادق. وارث موجود ہیں مدینے میں. کون؟ موسیٰ کاظم، جس کی جوانی و پیری قید میں گزرے گی. ابھی اتنا زمانہ پھر بھی نہیں بگڑا تھا. جعفر صادق وارث موجود ہے. غسل و کفن زہر دیا گیا. جنازہ پامال تو نہیں ہوا تھا نا. لاکھوں کا مجمع. بس عزادارو 2 جملے ایصال ثواب کے لیے کہہ کے مجلس تمام مصائب. آپ ہی کا امام جعفر صادق ہے. لاکھوں کا مجمع ہے نا. سن کے اچھا لگ رہا ہوگا نا؟ نہیں، کیونکہ آپ کا ذہن کسی اور طرف جا رہا ہوگا. آپ کا کیا، جعفر صادق کی روح شرمندہ ہوگی جب غسل و کفن دے کے وارث، جب لاکھوں کا تشییع جنازہ کا مجمع ہوگا تو جعفر صادق کہہ رہا ہوگا، ہائے میرا غریب الوطن جد حسین، کیسا غسل کیسا کفن. وارث موجود ہے مگر ہتکڑیوں میں جکڑا ہوا جنازہ دیکھتا ہوا گزر گیا. ہائے وہ حسین جس نے 71 جنازے اٹھائے مگر اس حسین کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا. ہاں عزادارو، وہی غریب نینوا، وہ مدینے کا مسافر. میں کہوں گا زہر دغا سے مولا آپ کو اذیت ہوگی مگر آپ کے پس گردن سے خنجر تو نہ چلا. کند خنجر 12 ضربوں سے آپ کے بیٹے نے غسل دیا. کہیں حسین کا جنازہ ہوتا تو بے ہوش ہو جاتا. ہائے وہ سید سجاد کہ حسین کا سینہ جو ہے وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ایسا روندا گیا
کہ روندنے والے گھوڑ سواروں نے روایت کی کہ جب حسین کی پسلیوں پہ ٹاپیں پڑتی تھی تو ہڈیوں کے ٹوٹنے کیا جنازہ پامال زمین پہ ایک بار سیدھا لٹا کے پامال کیا، ایک بار الٹا لٹا کے پامال کیا، تبھی تو سجاد کی روح نکلی جا رہی تھی۔ ہائے بابا بڑا بے کس ہے تیرا جوان بیٹا، نہ گڑھا کھود کے چھپا سکتے ہیں مٹی میں، نہ آپ کے نہ پھوپھی کے سروں پہ چادر ہے کہ لاشے کو چھپا دیں۔ بس عزادارو یہی تاریخ فضائل اہل بیت، یہی تاریخ مصائب اہل بیت۔ سیدہ کا تو کوئی بچہ بھی اپنی موت نہ مرا، سارا خاندان۔ عجیب بی بی ہے، بابا کو زہر دیا گیا، شوہر کے سر پہ زہر سے بجھی ہوئی ضربت لگی۔ عجیب قسمت ہے اس بی بی کی، میری شہزادی کی، دو بیٹے حسن حسین، ایک کے جنازے پہ تیر، ایک بیٹے کا جنازہ تیروں پر، پھر تو شہادتوں کا سلسلہ۔ ہر بچہ سیدہ کا زہر سے مارا گیا، قیدوں میں رہا۔ یہ خاندان کیفی صاحب اور بچے سب کی وصیت ہوگی کہ ہمیں خاندان والوں کو آس پاس دفن کرنا، روحیں خوش ہوتی ہیں، مگر بی بی کے خاندان ایک جگہ دفن بھی نہیں ہے۔ کوئی طوس میں ہے غریب الغربا، کوئی نجف میں ہے، کوئی کربلا میں سیدہ کا بچہ، کوئی سامرہ میں، کوئی کاظمین میں۔ ہاں بابا تو قریب ہے، اس کے سے گنبد مزار پہ ہے، مگر سیدہ اور سیدہ کے بچے جو 4 دفن ہیں، نہ ان پہ گنبد ہے نہ کوئی مزار ہے۔ دن کی دھوپ ہے، رات کی اوس ہے، ظالموں کے پہرے ہیں، کوئی شیعہ جا کے چراغ بھی نہیں جلا سکتا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مزید ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائے، اس کا ثواب اور اس مجلس فضائل و مصائب اہل بیت طاہرین کا ثواب۔ جن مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس ہے ان کو میں فاتحہ پڑھ لے تو میں نام لیے لے رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثواب ما قرأناه بعد القبول إلى روضة نبينا وآل الطاهرين إلى قبر أفضل حسین رضوی کیفی لکھنوی ابن میر مہدی حسین جعفری بیگم بنت علی حسین مجتبیٰ حسن اظہر حسین کاظم حسین رئیس حسین ریاست حسین اور کاظم حسین جناب عشرت لکھنوی، ان سب کو بخش دے۔ صلی علی حسین میں گونجتی ہے صدا رہا
حسین مقتل میں گونجتی ہے صدا دشت طلب حسین ہر ہر قدم پا کہتا ہوا یا علی مدد ہر ہر قدم پا کہتا ہوا یا علی مدد لے کر جوان کی لاش چلاتا اشنا لب حسین مقتل میں گونجتی ہے صدا دشت طلب حسین زہرا نے اپنی گود میں بڑھ کر اٹھا لیا زہرا نے اپنی گود میں بڑھ کر اٹھا لیا گھوڑے سے جب زمین پر گراتا اشنا لب حسین مقتل میں گونجتی ہے صدا دشت طلب حسین اہل حرام پا ایک قیامت گزر گئی اہل حرام پا ایک قیامت گزر گئی مقتل میں جب شہید ہوا تھا اشنا لب حسین مقتل میں گونجتی ہے صدا دشت طلب حسین اکبر کی لاش خیمے میں آئے گی کس طرح اکبر کی لاش خیمے میں آئے گی کس طرح لاشا اٹھا کے بیٹھ گیا تھا اشنا لب حسین مقتل میں گونجتی ہے صدا دشت طلب حسین روتا ہوا سکینہ کو خیمے میں چھوڑ کر روتا ہوا سکینہ کو خیمے میں چھوڑ کر خنجر کو دے رہا ہے گلاتا اشنا لب حسین مقتل میں گونجتی ہے صدا دشت طلب حسین لو کربلا میں خاک کے بستر پر سو گیا کربلا میں خاک کے بستر پر سو گیا آغوش فاطمہ کا پلاتا اشنا لب حسین مقتل میں گونجتی ہے صدا دشت طلب حسین غافل کبھی رہا نہیں یاد حسین سے غافل کبھی رہا نہیں یاد حسین سے اشراط نے اپنے دل پا لکھا تھا اشنا لب حسین مقتل میں گونجتی ہے صدا دشت طلب حسین یا 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 حسین
السلام علیکم الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا غریب الغرباء. السلام علیکم الضعفاء والفقراء. السلام علیکم شمس شموس. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس. السلام علیکم یا مرشد الزبار فی یوم الجزاء. السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم حسن علی ابن مسرزائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب عصر الزمان. علمان علمان علمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام انس والجان. السلام علیکم یا مظہر ایمان. السلام علیکم یا شریق القرآن. السلام علیکم یا امام من حج اللہ فرجک وصل اللہ مقتل ضرورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.